هل من ناصر ينصرنا؟ محرم آ گیا لوگو ہمیں آنسو بہانے دو، محرم آ گیا لوگو ہمیں آنسو بہانے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مجالس اور انٹرنیٹ، یعنی مجالس کی تیاری میں انٹرنیٹ کا استعمال۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے حساب سے تعلیم دو کہ وہ اپنے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آج ہم اپنے بچوں کو جدید ٹیکنالوجی، جدید علوم کے حوالے سے تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ ان کو ویسے ہی تعلیم حاصل کرنی چاہیے جیسے ہم، یعنی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم تختی لکھتے ہوئے جو ہے وہ اسکول کالج گئے، یا ہمارے زمانے میں کمپیوٹر اور موبائل نہیں تھا، تو یہ ہمارے بچوں کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک آپ بہت بڑی غلطی کریں گے، کیونکہ آپ کے بچے یا آنے والی نسلیں اپنے دور کے لیے پیدا ہوئی ہیں، آپ کے دور کے لیے نہیں۔ اگر آپ نے 30 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں انٹرنیٹ یا موبائل کو ہاتھ لگایا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ، آنے والی نسلیں جو ہے وہ 20 سال یا 30 سال کی عمر میں انٹرنیٹ یا موبائل کو ہاتھ لگائیں۔ جو بھی ان کے لیے مناسب دور ہے، عمر ہے، اس میں ان کو استفادہ کرنا چاہیے ان تمام ٹیکنالوجی اور جدید علوم سے۔ ایک زمانے میں جب انٹرنیٹ یا فیس بک یا ٹی وی وغیرہ آئے تھے تو ان کو بڑی بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ٹی وی کو کہا جاتا تھا یہ ایڈیٹ باکس ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ایڈیٹ ہے، اور یہ ایڈیٹ باکس پاکستان نہیں، امریکہ میں اس کو خطاب دیا گیا تھا۔ اس طرح جب فیس بک آیا تھا اس کو فساد بک کہا گیا تھا، کہ جو اس پہ ہوتے ہیں وہ جو فسادی ہوتے ہیں، اس پہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے مدرسۃ القائم کا سب سے پسندیدہ جو پیج ہے وہ فیس بک کا پیج ہے، دنیا بھر میں لوگ، طلباء کیا علماء تک اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو انسان کو برا بناتی ہے، یہ انسان کی خود کی نیت ہے جو ٹیکنالوجی کو برا بناتا ہے۔ جو سائنسدان جب ٹیکنالوجی کو ایجاد کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کون استعمال کرے گا، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی کو سہل کر دے گی، یہ زندگی کو آسان کر دے گا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ بگیسٹ جوک آف دا سینچری، کہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر، موبائل ہمارے وقت کو بچانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ یقیناً آج کل لوگ اس پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری غلطی ہے۔ پچھلے زمانے میں جو ہے وہ ہمارے ہی اپنے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، جب ہم خط لکھا کرتے تھے تو ناظم آباد سے ملیر خط 3 دن میں پہنچتا تھا۔ اب آپ کی ای میل اور آپ کا جو واٹس ایپ ہے وہ کینیڈا تک 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ نے ٹائم بچایا اپنا، لیکن آپ فضول قسم کے میسیجز، فضول قسم کی ویب سائٹس میں ہینگ آؤٹ ہوں اور اس میں ایڈکٹ ہوں تو یہ پھر آپ کا اپنا قصور ہے۔ یہ آپ کی انٹینشن، آپ کا ہدف ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ اس چیز کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ اور میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے اس حوالے سے بھی کہ حسن نصر اللہ نے جیسے کہ کہا کہ میڈیا کا جواب ہمیں میڈیا سے دینا ہے، میڈیا کا جواب خاموشی سے نہیں دینا ہے کہ دشمن نے کہا اور آپ خاموش ہو گئے، نہیں۔ اس طرح ہوگا کیا کہ عوام الناس میں اور ماحول میں غلط باتیں، بری باتیں، باطل چیزیں جو ہیں وہ پروان چڑھیں گی۔ چنانچہ آپ کو میڈیا کا جواب میڈیا سے دینا ہے۔ واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ کی جو ویب سائٹ ہیں وہ تمام جو ہیں وضع کی گئی ہیں آپ کے مقابلے کے لیے، اسلام کے مقابلے کے لیے، حق کے مقابلے کے لیے۔ تو یہ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ آگے آئیں اور اس چیز کا پازیٹیو یوز کریں، ورنہ دشمن کو واک اوور مل جائے گا۔ پہلے میڈیا ٹی وی، ریڈیو، اخبار اور رسائل کو کہا جاتا تھا، بہت سلو میڈیا ہوتا تھا، آپ کے پاس آپشنز بہت کم ہوتے تھے، آپ جو ہے ڈپینڈ کرتے تھے ٹی وی کے ایڈورٹیزمنٹ پہ، ٹی وی کے پروگرام پہ، اخبار، رسائل پر، اور آپ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ ریموٹ کنٹرول ٹی وی کا تو ہوتا تھا، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ یہی کرتے تھے بھائی آپ ٹی وی چینل چینج کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ٹی وی توڑ دیا کرتے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ ٹی وی خراب کر دیا کرتے تھے، ٹی وی جو ہے وہ گھر میں نہیں لایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن اب یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ٹی وی کیا، موبائل کیا، ریڈیو کیا، انٹرنیٹ کیا، سب آپ کی جیب میں موجود ہے، گھر میں موجود نہیں ہے، جیب میں۔ ہر شخص جو گھر میں موجود ہے اس کی جیب میں موجود ہے۔
اب تو جو ہے کہ ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو بیٹا جو ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے صوفے پہ, بیٹی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیڈ پہ روتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا دیکھ رہی ہے, وہ کیا یوز کر رہا ہے. اب تو چادر کے نیچے, تکیے کے نیچے آپ موبائل رکھ دیں اور آپ مزے سے جو چاہیں دیکھیں, جو چاہیں سنیں, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ جو ہے اپنا تقویٰ, اپنا نفس اپنے ہاتھ میں اس طرح مغلوب اور محکوم رکھیں کہ کوئی چیز آپ کو راہ حق سے نہ مٹا سکے. اب جو ہے میں نے بتایا کہ پہلے آپشنز بہت کم ہوتے تھے, بس جو آیا وہ دیکھ لیا. ہفتے بھر میں ایک ڈرامہ آتا تھا اس کا انتظار کرتے تھے, ہفتے بھر میں جو ہے پروگرام آتا تھا اس کا انتظار کرتے تھے. اب جو ہے 24 گھنٹے ایک چینل موجود ہے, ریسیپی کا چینل موجود ہے, کھیل کا چینل موجود ہے, موویز کا چینل موجود ہے, ڈراموں کا چینل موجود ہے, ریلیجیس چینلز موجود ہیں. اٹس اپ ٹو یو. لیکن اس میں بھی پھر بھی آپشنز پھر بھی کم ہیں. ہم کو ویٹ کرنا پڑتا ہے رات کے 8 بجے کا مثلاً. پھر ایسے ٹی وی آئے جس میں پروگرام ریکارڈ ہونے لگا. اب تو ضرورت ہی نہیں ہے, اب یوٹیوب پہ جائیں اور لکھ دیں بھائی مجھے یہ پروگرام دیکھنا ہے 2007 نومبر, آپ کو وہ پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا. اب سوشل میڈیا آ گیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں فلموں میں, ڈراموں میں یا ڈاکیومنٹری بنانا چاہتا ہوں, مثلا میں خود اپنی مووی بنانا چاہتا ہوں, تو میں کیا کروں, لوگ خود اپنے پروگرام بنانے شروع کر دیے. اب جو ہے وہ فنی کلپس, ویڈیو کلپس جو ہے وجود میں آ گئے, خود لوگ بناتے ہیں اور خود لوگ اپنا پروگرام یا اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں اور وہ اپنی خود اسپیچ لکھتے ہیں, اپنی مجلس پڑھتے ہیں اور وہ خود سوشل میڈیا پہ. اب تو آپشن بہت زیادہ کھل گئے ہیں, بہت زیادہ آپشنز ہیں. آپ کی جو مرضی ہے آپ چاہیں فیس بک پہ لکھیں, آپ جب چاہیں اپنا فیس بک پیج بنائیں اور لکھتے چلے جائیں, لکھتے چلے جائیں. آپ اسپیس کا بھی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو چینل سے ٹائم ہائر کرنے کا یا کرائے پہ لینے کا وقت نہیں ہے, مطلب مسئلہ نہیں ہے. آپ خود اپنی اسپیچ, اپنی بات یوٹیوب پہ یا انٹرنیٹ پہ, سوشل ویبس پہ پہنچائیں. آپ کی باتوں کو پسند کیا جائے گا تو ٹھیک ہے, آپ منظر عام پہ آ جائیں گے اور لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھیں گے, آپ کی ویورشپ بڑھ جائے گی. یعنی اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا ہے. اگر آپ لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی ٹی وی والے مجھے چانس نہیں دیتے, اگر چانس دیتے تو میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا. مطلب کہ آپ کی بات میں اتنا وزن ہی نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈال دیں, اگر اس میں دم ہوگا, وزن ہوگا تو ٹھیک ہے دیکھی جائے گی, نہیں ہوگا تو نہیں دیکھی جائے گی. تو اب کسی کے پاس, مطلب فرض کر لیں آپ یہ کہیں مجھے مجلس کے لیے کوئی نہیں بلا رہا, کوئی بات نہیں, آپ اپنی مجلس خود ریکارڈ کریں اور ڈال دیں. آپ کی مجلس میں وزن ہوگا, لوگ دیکھیں گے, کلک کریں گے, لائکس دیں گے اور خود بخود لوگ آپ کو اپروچ کر لیں گے. بہت سارے سیلیبریٹیز, ابھی تو میں اس کی بات نہیں کر رہا, بہت سارے سیلیبریٹیز جو ہیں وہ اس طرح سیلف میڈ طور پہ, سیلف اسٹرگل کے طور پہ وجود میں آئیں گے. خود انہوں نے اپنی کلپس بنائی, ویڈیوز بنائی اور اپلوڈ کی, اور ٹی وی چینل نے ان کو ہائر کر لیا. تو اب وہ زمانہ ہے کہ آپ کو کسی پہ ڈپینڈ نہیں ہونا پڑے گا کہ بانیہ مجلس کا میں انتظار کروں, یا میں جو ہوں لوگوں کی کسی تنظیم کا انتظار کروں, یا ان سے تعلقات بڑھاؤں, یا امام بارگاہ کے ٹرسٹیز کے ساتھ میرے تعلقات ہوں, فلاں مشہور شخصیت کے ساتھ میری الیکس ہو. انشاءاللہ جب آپ کہیں کبھی مجلس پڑھیں گی تو وہ مجلس ریکارڈ ہوگی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ اب موبائل آف ہوتا ہے اور آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آف موبائل پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے, موبائل بند کر دیں آپ تب بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب اس میں ایسے گیجٹس ہیں, اسپیشلی فیس بک اگر اپلوڈ ہے تو آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی. اور ویسے بھی اس کے اندر سم موجود ہوتی ہے, تو سم کا تعلق سیٹلائٹ سے ہوتا ہے, تو آن آف کی اب بات ہی ختم ہو گئی. تو اب کوئی چیز, کوئی بات, کوئی شخصیت چھپی بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو گمنام تھے اب ایک دم سے جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں. تو بہرحال اب جو ہمارے پاس چیزیں ہیں, موبائل ہیں, ٹیبلٹ ہے, لیپ ٹاپس اور ڈیسک ٹاپ ہے. ڈیسک ٹاپ اب تقریباً فقدان ہو چکا ہے, وہ متروک ہو چکا ہے اور یہ آبسلیٹ تقریباً ہو چکا ہے. بہت تھکن ہوتی ہے, بیٹھنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ ریجڈ پوسچر ہوتا ہے. اب لیپ ٹاپ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے, جو بہت دیر تک کام کرتے ہیں ان کے لیے لیپ ٹاپس یوز ہوتا ہے. اور میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ لیپ ٹاپ سے اپنی سفر کا, اپنی انٹرنیٹ کی زندگی کا آغاز کریں, اور گھر میں جو ہے لیپ ٹاپ رکھیں, نہیں ہے تو فوراً لے کر آئیں. اپنے کپڑوں, اپنے کھانوں, اپنے فرنیچر سب سے کٹوتی کریں. لوگ کہتے ہیں سر بہت مہنگا ہے موبائل, بہت مہنگا ہے لیپ ٹاپ, سب چھوڑ دیں اور یہ چیزیں خریدیں. آپ سب سے پہلے تو آپ لیپ ٹاپ خریدیں جتنے کا مل سکے, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. اگر بہت ایکسپرٹ یوزر ہیں تو آپ لیٹسٹ موبائل لیپ ٹاپ لیں جو لاکھوں میں چلا جاتا ہے اور آپ کی گنجائش ہے. اگر آپ بہت زیادہ فریکوینٹ یوزر نہیں ہیں تو آپ ٹھیک ہے 20-25,000 سے, ورنہ 5-10,000 سے بھی جو ہے وہ ابتدا ہو سکتی ہے. لیپ ٹاپ کے بعد آپ کا وہ آتا ہے, میں لانا بھول گیا شاید, یہ ہے نہیں, یہ بھی نہیں ہے, ڈائری ہے. ٹیبلٹ جو بہت ایکسپرٹ ہو چکے ہیں, جو بہت سالوں سے لیپ ٹاپس یوز کر رہے ہیں, میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ فوراً ٹیبلٹ لے لیں.
اور ٹیبلیٹ پر آ جائیں. اور ٹیبلیٹ بہت زیادہ کنوینئنٹ ہے, بک کی سائز کا ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ جس طرح آپ لیٹے لیٹے کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں, تو ٹیبلیٹ کا بھی یہی ہے کہ آپ لیٹے لیٹے مطالعہ کر سکتے ہیں. لیپ ٹاپ کو بستر پہ رکھنا, مطلب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مطلب انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں یہی توقع کروں گا کہ آپ مستقبل کی ذاکرات ہیں, یقیناً آپ کا مطالعہ بھی زیادہ ہوگا. 5 گھنٹے 10 گھنٹے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جب آپ پڑھنے پہ آئیں گے تو 5-10 گھنٹے جس طرح گزریں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو 5-10 گھنٹے لیپ ٹاپ کو ایک ہی پوزیشن پہ رکھنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ کے پاس اگر ٹیبلیٹ ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کبھی آپ صوفے پہ بیٹھ گئے, کبھی بستر پہ بیٹھ گئے, کبھی جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئے, جہاں چاہے آپ نے جو ہے وہ کیبنٹ پہ کچن کے رکھ دیا اور آپ نے اس کو آن کر دیا. اگر آپ کو کتاب پڑھنی ہے تو آپ نے کتاب اس پہ اپلوڈ کی, PDF فائل یا جو بھی ہے, اور آپ نے اس کو کھول لیا. ٹیبلیٹ کا جو اس وقت جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ میں ابھی لانا بھول گیا. اس وقت جو لیٹسٹ ٹیبلیٹ ہے اس میں کیا ہے, اچھا لوگوں نے کچھ یہ بھی کہا, اور لوگوں میں یہ جملہ بہت مشہور ہے, یہ تھوڑا سا بیکورڈ اپروچ کی نشانی کرتا ہے کہ سر ٹیبلیٹ اور لیپ ٹاپ جتنا آ جائیں کتاب کی بات اپنی ہوتی ہے, کتاب کی ایک اپنا جو ہے وجود ہے, حسن ہے, خوبصورتی ہے. جی نہیں, آنے والے دور میں کتابیں ختم ہونے والی ہیں. آنے والے دور میں ٹیبلیٹ اور یہ آپ کے لیپ ٹاپس وغیرہ ہوں گے, یا ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ ہوگا. اچھا لوگوں کو ایک گلہ یہ ہے کہ جب ہم ٹیبلیٹ یا لیپ ٹاپس کی بات کرتے ہیں اور موبائل اس پہ بک اپلوڈ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم اس کو انڈر لائن نہیں کر سکتے, مارک نہیں کر سکتے. تو اب جو آ گیا ہے S3 سیمسنگ کا, یا آئی فون, آئی تھنک آئی پیڈ, S3 میں تو کنفرم ہے کہ آپ اس کا جو پین ہے, ایس پین جسے کہتے ہیں, وہ آپ نکال لیں اور آپ نے وہ کتاب کھولی اس کے اندر, ٹھیک ہے, اور آپ کو پسند آیا کہ یہ 3 لائنیں مجھے امپورٹنٹ ہے, تو آپ نے اس کو 3 لائنوں کو اسکرین کے اوپر اس کا جو ایس پین ہے اس پین سے آپ نے اس کو 3 لائنیں انڈر لائن کر دی, اس کو پھر بند کر دیا. جب آپ کھولیں گے تو وہ پیج جب آپ کھولیں گے تو وہ 3 لائنیں انڈر لائن ہوں گی پہلے سے, یا ہائی لائٹ کر دیں, ہائی لائٹ کا بھی اس میں آپشن ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, فرض کر لیں یہ پورا پیج ہے, آپ نے کہا یہ اوپر کا جو پیراگراف ہے یہ مجھے لینا ہے, تو آپ پین لیں اور اوپر کا پیراگراف کاٹ لیں, کٹ کر لیں. کٹ کا آپشن بھی ہے, وہ کٹ کر کے آپ آگے جائیں اور اپنی جو مجلس تیار کر رہی ہیں ورڈ فائل پہ فار ایگزامپل, اس پہ جا کے اس کو پیسٹ کر دیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو کتابیں ہیں, قرآن کی تفسیر ہے یا تاریخ کی کتابیں, ان سے باقاعدہ پیج آپ نے کٹ کیا اور اس پیج کو اٹھا لیا, اس پیس کو, اور پیسٹ کر دیا اپنی جگہ پہ, جہاں پہ جیسے بہت ساری جگہوں پہ آپ اس کو لکھنا نہیں چاہتے تو اس کو کیسے لکھیں, تو آپ اس طرح لے سکتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے کتاب کھولی. اچھا اصل میں اتنی تفصیل ہے, ابھی تو مجھے نہیں معلوم میں 5:30 تک یہ سارا 5 بجے تک کر پاؤں گا کہ نہیں, لیکن یہ کہ میں بہت جلدی جاؤں گا. تفصیل سے بار بار اس لیکچر کو سن لیے گا, انشاءاللہ کبھی موقع ملا دوبارہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کو ہم دیں گے. اب یہ آ گیا کہ فرض کر لیں آپ نے کتاب کھولی, میں ٹیبلیٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ نے کتاب کھولی, ہاف اسکرین ٹیبلیٹ کی ہے, ہاف اسکرین آپ نے لکھنے کے لیے چھوڑ دی. اب آپ یہاں پڑھ رہی ہیں, اب یہاں پہ 2-3 چیزیں آپ کو اچھی لگی, آپ کیا کرتے ہیں, آپ نوٹ بک کھولتے ہیں اور اس کو لکھ لیتے ہیں. اکثر آج کل یہی ہوتا ہے نا, آپ نے ٹیبلیٹ کھولا, لیپ ٹاپ کھولا, اور جو اچھی چیزیں اس میں لکھ لی, یا کتاب جو کھلی ہوئی ہے آپ کے پاس نوٹ بک پہ لکھ لی. آپ نے اس کی اسکرین کو ہاف کیا, وہ ہاف ہو جائے گی, چھری سے ہاف نہیں کریں گے, اس میں پروگرام ہوتا ہے, اس کو ہاف کیا. ہاف کرنے کے بعد جو چیزیں یہاں پہ آپ کو امپورٹنٹ لگ رہی ہیں یہاں پہ آپ لکھ لیں. اسی ٹیبلیٹ کی بات کر رہا ہوں, اس کا جو پین ہے اس کو نکال کے اس کے اوپر لکھ لیں آپ. پھر آپ اس کو بند کر دیں, جب بند کرنے کے بعد دوبارہ کھولیں گے تو وہ نوٹ بک جو ہے اس پہ وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی جو اس کتاب میں ہیں. تو مطلب اسی اسکرین پہ آپ کتاب بھی پڑھ رہی ہیں, جیسے مطلب بالکل ایسے ہی تکیے پہ آپ نے کتاب بھی رکھی ہوئی ہے, اور اسی تکیے پہ سائڈ پہ آپ نے نوٹ بک بھی رکھی ہوئی ہے, اور آپ کتاب میں سے دیکھ کے لکھ رہی ہیں جو امپورٹنٹ چیزیں. تو سمجھ لیں یہ نوٹ پیڈ جو ہے یہ آپ کا تکیہ ہو گیا, اس میں ہاف اسکرین کی, ایک پہ کتاب اور آدھی اس پہ آپ نے جو ہے وہ نوٹ بک رکھ لی. تو بہت زیادہ آپشنز آ گئے. میں آپ کو پھر کہوں گا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ جہیز میں اپنی امی سے, ہاں یہ اس طرح کا یہ ایس پین ہے, یہ ٹیبلیٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ آ جائے گا ٹیبلیٹ, یہ اس کو ہاف کریں گے. نوٹ 5 ہے یہ, ہاں. تو یہ جو ٹیبلیٹ ہوتا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ پورا یہ آپشن آ جاتا ہے. جب ٹیبلیٹ لیں گے تو یہ ہاف اسکرین ہو جائے گی, یہاں پہ جو کتاب ہے اس کو آپ پڑھیں گے اور رائٹ سائڈ پہ آپ لکھ لیں گے. جب رائٹ پہ آپ لکھ لیں گے تو اس کو بعد میں آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. اچھا چاہیں تو آپ ٹائپ کر لیں, اس کو ٹائپ میں بھی کر لیں گے, آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو انڈر لائن کرنا چاہیں تو انڈر لائن بھی کر لیں. آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں, جو مارکر سے لوگ کرتے ہیں نا, یلو مارکر سے ہائی لائٹ, وہ بھی مارکر ہو جائے گا. بہت سارے آپشنز ہیں. تو اس میں سستے موبائل, سستے ٹیبلیٹس بھی ہیں اور مہنگے بھی ہیں. کوشش کریں سستے سے, مطلب گنجائش کے اعتبار سے آپ کوشش کریں, لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے تمام خرچوں پہ کٹوتی کریں اور خرچہ یا انویسٹمنٹ ٹیبلیٹ, مطلب بالکل ایسے ہی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ بھائی پیسے جمع کریں
اور بہت ساری کتابیں خریدنی ہیں کیونکہ آپ ذاکرہ بن رہی ہیں. اب 3 دن پہلے میرے پاس فون آیا کہ سر آپ نے جو کتابیں کہیں تھیں. میں نے کہا کب کہیں تھی؟ کہ آپ نے سر ایک لیکچر میں جب ذاکرہ کے حوالے سے لیکچر دیا تھا اس میں کچھ کتابوں کے نام بتائے تھے. سر وہ تو 27,000 روپے کی ہیں. وہ روحان سی صورت بن کے مجھے لگ رہا تھا وہ رو رہی ہیں کہ سر وہ تو 27,000 کی ہیں. تو ہم نے کہا کیا مطلب ابھی ہم یہ 27,000 کے مسئلے بھی ہم ہی حل کریں گے کیا، معاشی مسئلے؟ تو میں نے کہا بیٹا آپ جائیں نیشنل بک فاؤنڈیشن کا کارڈ بنا لیں تو 50% ڈسکاؤنٹ پہ آپ کو مل جائے گا. کہیں گے سر میں نے معلوم کیا تھا وہ 5,000 کی خریداری کی اجازت دیتے ہیں بس. تو ہم نے کہا بس 5-6 لوگوں کو جمع کریں خاندان کے، ان کے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے کارڈز بنائیں تو آپ ہاف اس پہ لے لیں، اس کو بھی چھوڑیں آپ. پھر میں نے کہا کہ ابھی میں 3 دن بعد لیکچر دوں گا اسی بات پہ کہ 27,000 کو زیرو. اب 27,000 بکس پہ خرچ کرنے کی بجائے 27,000 کا آپ ٹیبلٹ لے لیں، 27,000 کا لیپ ٹاپ لے لیں جس میں آپ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ لاکھوں کی کتابیں آ سکتی ہیں. یعنی 10 لاکھ تک کی کتابیں، کچھ مسئلہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو کہوں گا قم لائبریری میں آپ کو چھوڑ دیا جائے، آپ کہوں گا میں لیاقت لائبریری وہاں چھوڑ دیا جائے، یہ آپ کی ہوئی تو آپ خوشی سے پاگل ہو جائیں. لیکن آپ کو کہا جائے کہ بھئی آپ جو ہے اتنے ہزار خرچ کریں اور ٹیبلٹ لے لیں تو لوگ کہیں ٹیبلٹ کیوں لوں، میں کتابیں نہ لے لوں. تو جب کتابیں ٹیبلٹ سمیت مل رہی ہیں، اب آپ دیکھیے کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹیبلٹ یہ کمپیوٹر آپ کو کہاں کہاں تک، یہ انٹرنیٹ آپ کو کہاں کہاں تک لے کے جائے گا. لوگوں کو بڑا افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پروگریسو مائنڈ نہیں ہیں. ویسے تو بدعت ہم بہت کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بدعت ہے، کمپیوٹر بدعت ہے، یہ فیس بک بدعت ہے، یہ انٹرنیٹ بدعت ہے، یا ہم ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک ہی وقت میں کتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں. میں نے بتایا نا آپ کو تو 27,000 کی کتابیں ہیں یا 50,000 کی کتابیں ہیں، اس کے بجائے آپ یہی ساری انویسٹمنٹ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے لیے تھوڑی ہے، آپ کے بھائی کے لیے بھی، آپ کے شوہر کے لیے بھی، آپ کی امی کے لیے بھی، آپ کی بیٹی کے لیے بھی، آپ کی بہو کے لیے بھی ہے. یہ 4-5 افراد جو گھر میں رہ رہے ہیں اگر 10,000 شیئر کریں تو ایک لیپ ٹاپ خرید لیں یا ایک ٹیبلٹ خرید لیں. تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں. تو اچھا کچھ لوگ جو ہے یہ آپ کا نوٹ 5 جیسے ہے یہ یا آئی فون ہے یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ میں کہوں گا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن آنکھوں کے لیے بہت زیادہ وہ ہے. اگر آپ ٹریولنگ کر رہی ہیں اور مختصر وقت کے لیے کچھ چیز پڑھنی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ مستقل بنیادوں پر اگر آپ کرنا ہے تو کم از کم یہ لیپ ٹاپ ہو آپ کے پاس، یا آپ بہت زیادہ پروگریسو ہیں. ٹیبلٹس کا پاکستان میں بہت زیادہ اسکوپ نہیں ہے. میں نے اتنا تلاش کیا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو دے تو دیں گے لیکن گارنٹی نہیں دیں گے کوئی. تو پتہ چلا کہ تقریباً تمام ٹیبلٹ پاکستان میں چور راستے سے آتے ہیں. تو ایک صاحب جا رہے تھے دبئی تو ہم نے وہاں سے منگوایا. تو لوگوں کو ٹیبلٹ کی مطلب وہی نہیں ہے قدر جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک بک کی طرح ہے. بک کھول کے اپنے سامنے رکھتے ہیں آپ اور پیج پلٹاتے ہیں. اب تو ویب سائٹ ایسی آ گئی ہیں، چھوڑیں آپ ویب سائٹ، جو قائم کی ویب سائٹ ہے اس میں کتابیں اس طرح اپلوڈ کی گئی ہیں. لوگ کہتے ہیں سر مزہ ہی کچھ اور ہے کتاب کا، آپ یوں صفحہ پلٹیں سڑپ جیسی آواز آئے گی. تو مدرسہ القائم نے اپنی ویب سائٹ پہ جو بکس اپلوڈ کی ہیں اس کا انداز ہی یہی ہے کہ آپ پیج پلٹیں گے، جب ہاتھ سے پیج پلٹیں گے اس کا بالکل صفحے جو ہیں وہ لگتا ہے کہ یہ واقعی صفحے ہیں، اور جیسے الٹے گے تو سڑپ جیسی آواز آئے گی، پھر وہ اڑتا ہوا جو ہے وہ پلٹے گا. تو وہ اوریجنلٹی اس طرح جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے. بہرحال تو لیپ ٹاپ ہے اور موبائل ہے. موبائل میں نے کہا کہ کم سے کم یوز کریں. ٹریولنگ کر رہے ہیں آپ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا گھمائے یا پاکستان گھمائے. جب جہاں جائیں گی تو وہ آپ کی جیب میں پوری لائبریری موجود ہوتی ہے. جیب میں جو ہے دنیا بھر کے ذاکرین اور علماء کے جو ہے وہ لیکچرز اور مجالس موجود ہوتی ہیں. وہ جب چاہیں آپ جس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو بہرحال میرا ووٹ جو ہے پہلے یہ ڈیسک ٹاپ یہ لیپ ٹاپ کی طرف جائے گا، اور اس سے زیادہ تھوڑا سا اگر آپ آگے چلے گئے انشاءاللہ تو پھر آپ ٹیبلٹ پہ آ جائیں گے. نہیں بھی میں کہوں تو انشاءاللہ 5 سال بعد آپ لوگ سب یہاں پہ ٹیبلٹ لے کے بیٹھے ہوں گے. 10 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ویڈیو کلپ میں کہیں تھائی لینڈ یا کہیں کا پڑھا تھا کہ جہاں پہ کلاس کے سارے بچے ٹیبلٹ لے کر آتے ہیں، اسی ٹیبلٹ میں ساری کتابیں ہیں. بلکہ کراچی میں ایک کالج کھل بھی گیا A لیول کا کہ جہاں پہ بچوں کو ٹیبلٹ دیا جاتا ہے مفت، لیکن اس کی جو پرائز ہے وہ 50,000 ہے. میں پرائز کہہ رہا ہوں، میں اس کی جو فیس ہے وہ 50,000 ہے. آدمی کہتا ہے پھر صحیح دیا جاتا ہے. 50,000 پر منتھ جو لے گا A لیول کالج ہے تو اس میں ٹیبلٹ آپ کو دیا جاتا ہے، فری ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس ہوتا ہے. اس ٹیبلٹ میں سارے نوٹس ہیں، ساری بکس ہیں. اب اتنی ساری بک، اتنا بڑا بیگ لے کے کون جائے؟ آپ ٹیبلٹ لے کے پہنچ جائیں اسکول. اس ٹیبلٹ میں ساری کتابیں موجود ہیں، کاپیز موجود ہیں، آپ نوٹ بک لکھ رہے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے انگلینڈ میں اب رول آنے والا ہے عنقریب کہ اب آپ لکھ کے ایگزام نہیں دیں گے. کیوں؟ لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ بہت خراب ہو گئی. جیسے ہمارے یہاں تو خیر خراب نہیں ہوئی کیونکہ ہم اردو لکھتے ہی نہیں ہیں. جب لکھتے ہی نہیں ہیں تو خراب کیا ہوگی؟ ہم تو رومن اردو لکھتے ہیں ڈائریکٹ.
تو ہماری ہینڈ رائٹنگ کیسے خراب ہوتی ہے؟ ہم تو ٹچ بھی نہیں کرتے، اتنی مقدس زبان ہے، ہم تو لکھنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ رول ایک آنے والا ہے انگلینڈ میں کہ اب آپ جو ہے ٹائپ کریں گے. اب جب پیپر دیں گے آپ تو آپ پیپر لکھیں گے نہیں. اب وہ دن گئے، گوز آر دیز، کہ جس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوتی تھی وہ بڑا اچھا اسٹوڈنٹ کہلاتا تھا. اب جس کی ہینڈ رائٹنگ سب سے خراب ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے. تو انگلینڈ میں اب یہ رول آ گیا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ ٹائپ کریں گے، آنے والا ہے قریب، تو اسٹوڈنٹ کو ہم اجازت دیں گے وہ ٹائپ کر کے اپنا آنسر، کیونکہ جس انداز سے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح ٹیکسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیکسٹنگ میں تو ڈکشنری خود آٹو کریکشن پر ہوتی ہے اور وہ خود کریکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی چیزیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ٹائپ کریں گے، اب آپ لکھیں گے نہیں. میں نے خود ایک صاحب کے بارے میں پڑھا، وہ ناول لکھ رہے تھے، بتا رہے تھے میں نے پورا ناول جو ہے ٹائپ کیا، لکھا نہیں ہے. تو آج کل جو ہے وہ ٹائپنگ، ابھی میں آپ کو ایک نئی چیز بتاؤں گا، ٹائپنگ میں بھی آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی آسان ٹائپنگ آ گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ اندھا بھی جو ہے وہ بڑی آسانی سے ٹائپنگ کر لے. بہرحال استعمال کے حوالے سے ہم بتا رہے تھے کہ اب تک جو میڈیا یوز ہو رہا تھا، فوکس ہو رہا تھا، اس میں کھیل، مزاحیہ، فلمیں، ڈرامے، اب بہت زیادہ فوکسڈ ہو گیا ہے. آپ کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے خیر البریہ ناجیہ خیر البریہ مثلاً ایک گروپ ہے، اس پہ آپ چلے جائیں، اس پہ جو ہے فقط مناظراتی سوالات جواب ہوتے ہیں. آپ کو آپ کے ذہن میں جو بھی کنفیوژن ہے اس پہ ڈال دیں، وہ جواب دے دے گا. مثلاً ایک ٹیلی گرام گروپ ہے آغا سیستانی یا فقی مسائل کا، آپ سوال لکھیں جواب دے دے گا آپ کو. مثلاً ایک گروپ ہے ریفرنس پوائنٹ، اس میں مدر بکس کے بارے میں صرف بات ہوتی ہے. تو فیس بک پہ سرکلز ہیں، سوشل سرکلز ہیں، مثلاً واٹس ایپ پہ گروپس بنے ہوئے ہیں، انسٹاگرام پہ گروپس بنے ہوئے ہیں. آپ وہ گروپ جوائن کر لیں. اس گروپ میں جوائن کرنے کے بعد آپ بالکل پرسکون ہیں کہ میرے مطلب کی چیزیں آئیں گی، کیونکہ میرا ہم خیال گروپ ہے. تو جس کو جو قسم کا گروپ، کسی کو کھیلوں کا ہوتا ہے، کسی کو سیاست کا شوق ہوتا ہے، لوگوں نے اپنے اپنے گروپس، فیملی گروپس بنائے ہوئے. تو فیملی گروپس میں آپ کی فیملی سے متعلق جو باتیں ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں. تو اب یہ جو ہمارا گروپ ہے، یہ جو ہمارا انٹرنیٹ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا. ایک تو ہوتا ہے میڈیا. میڈیا کیا ہوتا ہے؟ جیسے اخبار ہے، رسالے ہیں، ٹی وی ہے، ریڈیو اب تو خیر تقریباً ختم ہو گیا ہے، یہ سب میڈیا کہلاتے ہیں. میڈیا ٹو مین کمیونیکیٹ، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا واسطہ. اب آ گیا سوشل میڈیا. کیا فرق ہے میڈیا سوشل میڈیا میں؟ سوشل میڈیا میں آپ خود کریٹ کرتے ہیں گروپ، آپ خود پلیٹ فارم کریٹ کرتے ہیں، آپ خود سوشل میڈیا کریٹ کرتے ہیں، میڈیا کریٹ کرتے ہیں. مثلا فیس بک پہ آپ نے پیج بنایا اپنا، دیٹ از سوشل میڈیا. واٹس ایپ گروپ بنایا آپ نے، دیٹ از سوشل میڈیا. انسٹاگرام از سوشل میڈیا، جس میں عوام یا ایک عام آدمی خود جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہے، خود ہی اپنی گروپ بناتا ہے، خود ہی اپنا سوشل سرکل تشکیل دیتا ہے. آپ کو کوئی لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹی وی چینلز کی طرح. آپ کو کوئی جو ہے وہ سینسرشپ میں اپنی مووی نہیں دینی ہوتی کہ وہ قد و قن لگائے. بس جو چیز ہے آپ نے ویڈیو بنائی ڈال دی، جو چیز ہے آپ نے لکھا آپ نے اس پہ ڈال دیا، جو چاہیں شیئر کر لیں آپ. اس کو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا ٹھیک ہے، اس میں بری باتیں بھی ہیں کہ آدمی جو ہے جس نیچر کا ہوگا اس نیچر کی چیزیں ڈالے گا. تو بھئی آپ اس آدمی سے تعلق نہ رکھیں، اس سوشل گروپ کو جوائن نہ کریں. آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں بس وہی گروپ ہوگا. تو جس قسم کا نیچر ہے اسی قسم کا جو ہے آدمی جو ہے وہ گروپ تیار کرے گا. تو خود مجلس کی تیاری کے لیے، اگر آپ مجلس کی تیاری کے لیے نکلیں کہ بھئی میں انٹرنیٹ کو کیسے استعمال کروں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں انٹرنیٹ جو ہے وہ بس اس کی چیز ہے، خراب کرنے والی چیز ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب نیا انٹرنیٹ آیا تھا ہمارے یہاں کراچی میں، تو ہمارے انٹرنیٹ کیفے کھلے تھے. یہ میں آج سے بتا رہا ہوں تقریباً 20 سال پہلے کی بات. انٹرنیٹ کیفے اور بڑے مشہور تھے. ابھی بھی تھوڑے بہت کیفے آپ کو محلوں میں مل جائیں گے. کیفے اب تقریباً ختم ہو گئے انٹرنیٹ کیفے. اس زمانے میں بڑے بڑے مشہور 4 اسٹار قسم کے ریسٹورینٹس ہوا کرتے تھے کلفٹن پہ، ڈیفینس پہ، اور لوگ آ کے بیٹھتے تھے، لوگ آرڈر دیتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اور انٹرنیٹ یوز کرتے تھے. اس کا نام ہی انٹرنیٹ کیفے پڑ گیا تھا. اور 500 روپیز پر آور، 500 روپیز پر آور. اور وہ بالکل ایسے تھے انٹرنیٹ کیفے جیسے کیسینو ہوں، جیسے برائیوں کے اڈے ہوں، اس طرح کے وہ مشہور تھے اس زمانے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب چیز آتی ہے تو مس یوز ہوتی ہے، لیکن پھر بعد میں لوگوں کو ہوش آتا ہے کہ اس کو کس طرح یوز کرنا چاہیے. تو ہم انٹرنیٹ کیفے کلفٹن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ آیا، مطلب سامنے سے کہنے گا سر ایون یو. تو ہم نے کہا بھائی تم آگے دیکھ لو ہم کیا کر رہے ہیں، اس پہ ای میل چیک کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں. تو شروع میں جب آیا تھا لوگ اس طرح یوز کرتے تھے، لیکن جب لوگوں کو ہوش آیا کہ بھائی نہیں یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو اچھی طرح استعمال کر لیں. دیکھیے چھری ہے آپ کے گھر میں، آپ نے کبھی سوچا کہ میں اس سے کسی کو قتل کروں، گلا کاٹوں؟ آپ پیاز کاٹتی ہیں، سبزی کاٹتی ہیں، اسی چھری سے انگلینڈ میں ایک بہن نے دوسری بہن کو قتل کیا. ہاؤ مینی اسٹیپس؟ 68 اسٹیپس، 68 وار کیے اس نے، 68. ابھی میں 1 مہینے پہلے کی نیوز بتا رہا ہوں میں آپ کو. وہی چھری، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا
کہ میں اسے قتل کروں. 68 اسٹیپس، 68 وار کی ایک بہن. اب کیا تھا وہ اسٹوری؟ بالکل ڈفرینٹ. آپ کہیں گے صحیح کی ہے. ابھی جب آپ اس کی اسٹوری سنیں گے بھلا اٹس اوے فرام دا ٹاپک. اب آ جائیں احتیاط پہ. وقت کا ضیاع، جی بالکل ضیاع ہے اگر آپ فوکس ہو کے نہیں. اب آپ ایسے آ کے بیٹھ گئے، چلیں دیکھیں کیا آیا، کیا میسیج، کیا انٹرنیٹ اور کیا ویب سائٹ، یقیناً یو آر گوئنگ ٹو ویسٹ یور ٹائم. اگر آپ کے پاس ٹارگیٹ نہیں ہوگا مجھے کون سی ویب سائٹ دیکھنی ہے، مجھے کیا کام کرنا ہے، کتنے گھنٹے بیٹھنا ہے، تو آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے. اور یقین کریں انٹرنیٹ سے زیادہ ٹائم کوئی چیز دنیا میں نہیں ضائع کر سکتی. اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ ٹائم ضائع کرتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ انہی لوگوں کا ٹائم ضائع کرتا ہے جو بے مقصد بیٹھتے ہیں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہوں، ایسے ہی انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوں، کیوں بیٹھا ہوں، ایسے ہی دیکھ رہا ہوں کیا ہے. نہیں، اگر آپ نے یہ سوچ کے بیٹھا، جیسے ٹی وی پہ ہم اکثر بیٹھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کیا پروگرام آ رہا ہے. کیوں؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیا پروگرام دیکھنا ہے. یہ کیوں کہہ دیا آپ نے کہ بھائی کیا پروگرام آ رہا ہے؟ پروگرام تو آتا ہی آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنی مارکیٹنگ کرنے کے لیے، اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے. انٹرنیٹ بھی اسی طرح ہی ہے، اس میں بھی ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں. اب ایڈورٹیزمنٹ پہلے سائٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں، اب بیچ میں چل رہے ہوتے ہیں. آپ خبر پڑھتے پڑھتے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک وہ ایڈورٹیزمنٹ آ جاتا ہے. اب تو یہ ہو گیا کہ ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے، آپ اس کو کراس کریں وہ دوبارہ آ جائے گا، پھر کراس کریں اس میں لکھا ہوا آ جاتا ہے ڈو یو وانٹ ٹو لیو دا ویب سائٹ، ڈو یو وانٹ ٹو لیو دا پیج. آپ کہتے ہیں نہیں، اور پھر وہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ان مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں بھی میں گھر سے باہر نہ نکلوں، بالکل ایسے ہی ہے آپ کہیں بھی میں شہر اور علاقہ چھوڑ دوں، آپ بالکل ایسے کہ دنیا چھوڑ دوں، پھر کہیں جا کے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کروں، تو پھر پہاڑ میں، جنگل میں یا صحرا میں جا کے یہ آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے. مذہبی انحرافات بہت زیادہ ہیں. alislam.org کتنا اچھا نام ہے، al-islam.org کتنا اچھا نام ہے. کون سی ویب سائٹ آپ کلک کرنا پسند کریں گے؟ الاسلام یا al-islam؟ الاسلام. سب نے کہا الاسلام. یہ قادیانوں کی ویب سائٹ ہے. al-islam.org قادیانوں کی ویب سائٹ. آپ کھولیں، اتنی اچھی پربہار قسم کا جو اس کو سینیریو ہوگا، اخلاقیات اور قرآن اور تفسیر تمام چیزیں موجود ہوں گی. آپ پڑھتے چلیں، کتنی اچھی ویب سائٹ ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے تو احمدیہ، بار بار لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ غلام احمد قادیانی کی تصویر ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے آپ کو الاسلام. تو ڈو ناٹ گو فار الاسلام، گو فار al-islam.org. دیٹ از دا بگیسٹ ویب سائٹ آف شیعہ بکس. لکھے نہیں بالکل نہیں لکھے. تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، پرنٹ آؤٹ آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر مل جائے گا. گھبرائیں مت، صرف سنیں. تو آپ نے دیکھا تھوڑا سا فرق ہے. al-islam.org اور سب نے کہا الاسلام، ہم نے کہا al-islam.org. تو جو بہرحال اس میں شامل ہے ان صاحب نے مجھے خود بتایا تھا کہ جب انہوں نے بتانے لگے کہ الاسلام مت لکھیے گا، al-islam. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیوں اتنا اسٹریس دے رہے ہیں ڈیش پہ، ڈیش کی کیا اہمیت ہوتی ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے الاسلام اور al-islam میں. تو یہ مذہبی انحرافات ہیں جو آپ کو کہاں سے کہاں، سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، واٹس ایپ پہ جو خرافات آتی ہیں، لوگ اپنی مرضی سے کلپ دیتے ہیں، اور ویڈیو کلپ دی، آڈیو کلپ دی، اور اپنا تبصرہ بھی لکھ دیا. یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں. میرے خیال میں یہ خود مجتہد بھی بن گئے اور خود جو ہے اپنا فتویٰ دے کے سرکولیٹ کر دیا اپنے مجلس کو. بھائی آپ کو کیا پہنچتا ہے کہ آپ کسی بات پہ، کسی چیز پہ، کسی مراسم پہ کوئی بھی کمنٹ کریں یا کسی خبر پہ اپنا فتویٰ ظاہر کریں، اور وہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں، فیک فوٹوز. آپ جو ہیں وہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے، مثلا ہم نے اسامہ بن لادن شیک ہینڈ ود دا ہلری کلنٹن، وہ فوٹوگراف آئی، لوگوں نے فوراً سرکولیٹ کرنا شروع کر دی. دیکھیں ان کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہلری کلنٹن سے ہاتھ ملا رہے ہیں. پھر نیچے آیا کہ دس از دا فوٹو وچ گاٹ دا فرسٹ پرائز ان فیک فوٹوشاپ. فوٹوشاپ کا مقابلہ ہوا کینیڈا میں کہ فوٹوگراف میں مینیپولیشن کر کے کون اچھی فوٹوگراف پیش کرے گا. تو وہ اسامہ بن لادن کی جگہ کوئی اور شخص تھا، گلوکار، جس نے ہلری کلنٹن سے ہاتھ ملایا تھا. انہوں نے اسامہ بن لادن کی تصویر اس پہ ڈال دی اور کہا دیکھیں آپ نے فرسٹ پرائز لیا. تو اس طرح بہت ساری فیک فوٹوگرافس بھی جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی ہیں، اور بہت جلدی آپ جو اس کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، کاپی پیسٹ کرتے رہتے ہیں بھائی. تو وہ یہ بھی انحرافات کا ذریعہ ہوتی ہے. بد نظری از دا بگیسٹ. یہ ایسا ٹاپک ہے، اس کو ہم الگ سے کبھی ڈسکس کر لیں گے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے، اور یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ بیچارے لوگ بات کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، پیرنٹس بھی شرماتے ہیں، بچے بھی شرماتے ہیں. کرتے ہوئے نہیں شرماتے، بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں. تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے، اور اس کی ایک اپنی ایک وہ ہے بیک گراؤنڈ ہے، اثرات ہیں. سب سے پہلا نقصان بد نظری کا جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کی حلاوت چھین لیتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا مزہ نہیں آ رہا عبادت میں، پتہ ہی نہیں چلتا نماز کب پڑھی کب ختم ہوئی. نہ چاہتے ہوئے بھی انوالنٹریلی انسان بد نظری کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب میں اس مرحلے سے گزر گیا. بہرحال جو لوگ بد نظری کرتے ہیں ان کو یہ حدیث سنا دیے گا کہ جو شخص بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہو، بالکل ایسا ہی ہے کہ جس نے مولا علی کو 60 مرتبہ قتل کیا ہو. یہ حدیث سنا دیے گا اخبار علی کی کہ بد نظری کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جس نے 60 مرتبہ. اب آپ یہ کریں کہ یہ حدیث لکھ کے اپنے ڈیسک ٹاپ پہ ڈال دیں
جب بھی یہ گناہ ہوگا رک جائیں گے آپ یہ حدیث پڑھ کے، یا کسی مقدس مقام کا روزے کا آپ بیک گراؤنڈ ڈال دیں، یا بار بار اپنے بچوں کو، اپنے جونیئرز کو اس بات کی تلقین کرتے رہیں. طبی نقصان الگ ہے، بیک بون، انگلیوں کا درد، آئی سائٹ جو کمزور ہوئی ہے لوگوں کی. ہماری جو آئی سائٹ ہے پہلی مرتبہ اسی وجہ سے کمزور ہوئی تھی، تو جو بہت زیادہ کنٹینیوس کام کرتے ہیں وداؤٹ گیونگ ریسٹ، تو ان کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے. تنہائی، سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز، شیزوفرینیا اور لوگوں سے، ریالٹی سے بالکل الگ تھلگ ہو جانا، یہ بہت ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں. ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو 14 گھنٹے مسلسل انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، صرف چیٹنگ، گپ شپ اور الٹی سیدھی ویب سائٹس کو مطلب سرف کرنا ان کا کام ہوتا ہے. تو یہ سب بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم نے وہی بتایا کہ اس دنیا میں آپ آئیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، دنیا میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں، تو کیا آپ ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ وہ تمام کام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے. آپ شاپنگ سینٹر جائیں، شاپنگ سینٹر میں موجود تمام چیزیں آپ لے لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. اردو بازار جائیں، ہم ہر دکاندار بلا رہا ہوتا ہے، باجی ادھر آئیے، باجی ادھر. اب اس رابی سینٹر جائیے، ہر دکاندار بلا رہا ہوتا ہے، باجی ہمارے پاس یہ کپڑا، ہمارے پاس وہ کپڑا. تو کیا آپ ہر کپڑا لے لیتی ہیں؟ نہیں لیتی. ہر دکان پہ جاتی ہیں؟ نہیں جاتی. آپ کو اپنے مطلب کا کپڑا، اپنے مطلب کی پروڈکٹ لینی ہے. آپ کو اپنی جیب کا خیال کرنا ہے. بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کس مقصد کے تحت یہاں بیٹھی ہوں. تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ اٹھائیں گے. یہ بس تھوڑی سی گفتگو تھی کم خرچ بالا نشین کے حوالے سے. ہم نے بتایا کہ کم پیسوں میں آپ کے پاس بہت زیادہ، میں تو کہتا ہوں کہ آپ فرنیچر نکال کے کارپیٹ بچھا لیں اور جو پیسے بچیں اس کا لیپ ٹاپ خرید لیں. کوئی ضرورت نہیں ہے فرنیچر کی، اتنے قیمتی صوفوں کی اور اتنے قیمتی جو ہے وہ بیڈ روم سیٹ کی. یہ اگر کرنا چاہیں تو یہ بھی کر لیں، لیکن کیونکہ آپ انٹرنیٹ اور موبائل اور لیپ ٹاپ آپ کو لائبریری دے رہا ہے، کتابیں دے رہا ہے. ہم اکثر بچپن میں کتابوں کی لائبریری جایا کرتے تھے تو سوچتے تھے کاش یہ دکان ہماری ہوتی. اگر ہماری ہوتی ہے، لوگ کسی نے پوچھا آپ کیا کرتے، ہم نے کہا کہ ہم تالا لگا کے اندر بیٹھ جاتے اور مزے سے روزانہ ایک ایک کتاب ختم کرتے. تو بالکل ایسے ہی کہ انٹرنیٹ آپ کو کسی لائبریری میں انگلی پکڑ کے لے آ کے چھوڑ رہا ہے، جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کتابیں ہیں. کتابیں نہیں بلکہ آرٹیکلز ہیں. آپ دیکھیں نا، نہ صرف کتابیں، نادر کتابیں، پرانی کتابیں، مدر بکس. آپ کی یہ جو ہے تفسیر نمونہ 27 جلدیں ہیں. 27 جلدیں ہمارے پاس اب کتنے سال ہو گئے ہم نے اٹھ کے اس کو نکالا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کھولا ہے، انٹرنیٹ پہ کھولا ہے. مطلب 2-3 سال سے ہم نے موجود ہے کتاب، مطلب پوری 27 جلدیں، لیکن کون اٹھے 12ویں جلد نکالے، پھر 13ویں جلد نکالے، پھر صفحہ نمبر کھولے، پھر انڈیکس پہ جائے. یہاں پہ آپ ٹائپ کرتے ہیں بھائی جلد نمبر یہ، صفحہ نمبر یہ، آپ کو وہ چیز مل جائے گی. تو جب 27 جلدیں، اور یقین کریں جب ریفرنس بک کی بات آتی ہے تو ریفرنس بک میں تو والیومز ہوتے ہی اتنے ہیں. ہسٹری کی بکس ہوتی ہے اس میں کئی والیومز ہوتے ہیں، تو سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اچھا، اس میں انٹرنیٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو عوامی سوچ بھی پتہ چل جاتی ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں، عوام کس پر سوچ رہے ہیں، عوام کس پہ زیادہ زور دے رہے ہیں، عوام کے نزدیک کس مسئلے کا حل کس طرح ہونا چاہیے. تو عوام سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں، گلی کے نکڑ پہ جا کے نہیں بیٹھ سکتے آپ، بسوں میں سفر کر کے لوگوں سے ڈسکس نہیں کر سکتے آپ، کسی پارک میں جا کے کسی اجنبی سے بات نہیں کر سکتے. آپ کو تمام لوگ انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے، یعنی ان کے آئیڈیاز، ان کی آئیڈیالوجی، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. تو جب عوام کی باتیں آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی تو آپ بڑے آرام سے اپنی بات کو مجلس میں پیش کر سکتے ہیں. مثلاً آج کل معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے، آج کل معاشرے میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، آج کل لوگ اس طرح کی سوچ رکھ رہے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا سے آپ کو مل جائے گا. سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو جو ہے بتلا دے گا کہ ہمیں کس طرح کی مجلس پڑھنی ہے اور کیا بولنا ہے. اچھا، مخالفانہ سوچ، آپ کا دشمن کیا سوچ رہا ہے، یہ تو ناممکن ہے تقریباً پاکستان کے جیسے ماحول میں. آپ اپنے مخالفوں کے ساتھ بیٹھیں گے کیا، اپنے مخالفوں کی کتابوں کی دکان پہ جائیں گے کیا، ان سے وہ کتابیں مانگیں گے؟ تو آپ ویسی ہٹ لسٹ پہ ہیں. اور جب آپ مخالفانہ سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ملے اٹھے بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ کتابیں، اینٹی شیعہ کتابیں یا اینٹی اسلامک کتابیں، سارا مٹیریل آپ کو یہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گا. آپ کو نہیں کتابیں کھنگالنے کی، جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اب آئیے پریکٹیکل اسٹیپس کی طرف کہ ہم جو ہے اپنی مجلس کی تیاری میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہاں جائیں گے اور کس طرح سے استفادہ کریں گے. بس میں آپ سے شروع کرنے سے پہلے اب ہم پریکٹیکل اسٹیپس کی طرف جا رہے ہیں. دعا کرواؤں گا کہ آپ لوگ دعا کیجیے گا ہمارے انٹرنیٹ کے سگنلز بہت اچھے ہوں. اگر انٹرنیٹ کے سگنلز اچھے ہوئے تو بہت اچھی طرح میں آپ کو سمجھا پاؤں گا پریکٹیکل اسٹیپس کہ کس طرح کیا کیا آپ کو کرنا ہے. اگر نہیں ہوئے تو پھر ہم نے ایک آلٹرنیٹ آپشن بھی رکھا ہوا ہے، اس کی طرف چلے جائیں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہمارے انٹرنیٹ کا جو ہے وہ نیٹ ورک یہاں پہ اچھا ہو. ایک درود پڑھ دیں اور دعا بھی کر دیں سب. اللہم صلی علی محمد.
سب سے پہلا سوال کوسچن مارک آپ کے ذہن میں آئے گا وہ یہ کہ سر وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن جو کچھ آپ بتانے جائیں گے موسٹ آف اٹ ول بی ان انگلش. ہم تو اردو اسپیکنگ ہیں, ہم تو اردو میں مجلس پڑھنے والے ہیں, ہم تو اردو میں کتابیں پڑھتے ہیں, تو ہم اردو میں لکھیں گے. تو جب ہم کی بورڈ انگلش میں ہوگا ہمارے سامنے اردو کیسے لکھیں گے ہم؟ تو اس کا کیا حل ہے اور سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے مجالس کی تیاری میں انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے؟ سب سے پہلا اسٹیپ ہے, آپ اس کی اسکرین پہ آ رہا ہے اردو فونٹ سافٹ ویئر, یہ آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا. یہ آپ کے اس پہ جو ہے موبائل پہ اس کے اندر ان بلٹ ہے. اب اس کے اندر آ گیا ہے, آپ لینگویج آپشن میں جائیں, ٹیکسٹنگ میں لینگویج آپشن میں وہ کی بورڈ دے دے گا, کی بورڈ دے دے گا تو آپ لکھتے چلے جائیں. لیکن انٹرنیٹ پہ مثلاً یہ جو ٹیبلٹ یہ ہے لیپ ٹاپ, اس میں جو ہے آپشن انٹرنیٹ سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. ورنہ جو ٹیبلٹ ہے اس وقت ٹیبلٹ میں بھی ان بلٹ ہے لینگویج کا سیکشن, تو اس میں 50-60 لینگویجز ہوتی ہیں. جو لینگویج کا کی بورڈ جو لینگویج میں آپ لکھنا چاہیں وہ لکھ لیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ سگنل صحیح آ رہے ہیں. دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے, یہ میں نے لکھ دی ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس کو کلک کر دیا ہے. کلک کرنے پہ جو ہے mbilalm.com, بہت ساری ویب سائٹس ہیں. اس میں یہ جو ہے وہ اردو کا فونٹ ہے جو کھل جائے گا پیج. آپ اس سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کیجئے گا. پھر آپ کا کی بورڈ رہے گا تو انگلش میں, بٹنز رہیں گے, لیکن جب آپ لکھیں گے تو اردو لکھا جائے گا. آپ لوگوں کے پاس ہے, کسی کے پاس؟ بہت کم کے پاس ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے جی, بہت ساری ویب سائٹس ہیں. بس میں ایک ایگزامپل کے لیے, دیکھیں ایک چیز کی کئی ویب سائٹس ہیں, وہ تمام دکھانا ممکن نہیں ہے, بس ایک ایگزامپل کے طور پہ. اب دیکھیں, اب یہ جو چیز ہے یہ اردو میں بھی دستیاب ہے. اب آپ یہاں پہ گئے, آپ نے جو ہے پیج کھولا اور یہاں پر ایک تھوڑی سی وہ ڈیمانسٹریشن بھی دی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ کس طرح لکھیں گے. جب آپ یہ پروگرام انسٹال کریں گے تو یہ پروگرام انسٹال کرنے کے بعد یہ آپشن آ جائے گا کی بورڈ. مطلب کی بورڈ میں فرض کر لیں کیو لکھا ہوا ہے تو کیو پریس کریں گے تو قاف آئے گا, ایس لکھا ہوا ہے تو ایس پریس کریں گے تو سین آئے گا. اس طرح جب آپ شفٹ کا بٹن دبائیں گے تو اور زیادہ آپشن آ جائیں گے, یعنی کیو کی جگہ قاف نہیں آئے گا بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا آ جائے گا. اسی طرح جو اب سواد ہے, ایس ہے, اس کی جگہ سین نہیں ہوگا بلکہ سین کی جگہ جو ہے وہ سواد آ جائے گا. اس طرح پہلے آپ نے ڈی لکھا تھا تو ڈی کی جگہ جو ہے وہ پہلے دال تھا, اب جو ہے وہ ڈال آ جائے گا. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی. اسی طرح مزید نیچے جائیں گے تو نیچے اور زیادہ آپشن آ جائیں گے, مطلب آلٹر کے آپشن آ جائیں گے آپ کے پاس. اسی طرح مزید تو یہ وہ کی بورڈ ہے جو آ جائے گا. جب کی بورڈ آپ کا اوپر آ جائے گا تو اس میں آپ جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو وہ جو ہے اردو میں لکھے گا, یعنی کی بورڈ آپ کا انگلش میں ہوگا اور یہ آپ کو اردو میں بتائے گا. اس کے بعد جب کی بورڈ آپ کا اردو میں کنورٹ ہو گیا, اب آپ چاہے گوگل پہ جائیں یا کہیں اور جائیں, جب بھی آپ لکھیں گے وہ اردو میں لکھے گا. جب اردو میں لکھے گا اور آپ انٹر کا بٹن دبائیں گے تو وہ تمام اردو سے ریلیٹڈ ویب سائٹ وہ جو ہے وہ کھول دے گا آپ کی. اچھا, یہ بات ہو گئی آپ کی اردو فونٹ جو آپ کو سب سے پہلے اپنے اس میں وہ کرنا ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹائپنگ بڑا مشکل کام ہے, یہ ہم کیسے کریں؟ تو وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ دنیا بھر کی چیزیں رکھ دی ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, بس بٹن دبانا پڑے گا. کھانے کے لیے بٹن ہے, پانی کے لیے بٹن ہے, کپڑوں کے لیے بٹن ہے, آئس کریم کے لیے بٹن ہے, نوکر کے لیے بٹن ہے, بیگ ہوم ورک ٹیوٹر کے لیے یہ بٹن ہے. تو سنگا ابو بٹن کون دبائے گا؟ تو ہمارا یہ حال ہو گیا. اب ٹائپنگ ہم بات کریں گے کہ سر ٹھیک ہے اردو ٹائپنگ انگلش ٹائپنگ سب ٹھیک ہے, لیکن ٹائپنگ کون کرے گا؟ اب آپ کو ٹائپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب سوائپ ٹیکنیک آ گئی ہے. سوائپ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے کہ آپ کے موبائل میں فرض کر لیجئے کہ آپشن ہے, تو آپ کو بس اپنی انگلی موو کرنی ہے, پریس نہیں کرنا ہے, صرف انگلی موو کریں گے تو آ جائے گا. مثلا یہ دیکھیں, اس میں
یہ آپ کو بتائیں گے کہ وداؤٹ ٹیپ، پہلے تو ٹیپ کرتے ہیں نا، TAP ٹیپ لکھنا ہے فرض کر لیں آپ کو، تو TAP آپ نے پریس کیا، T الگ، A الگ، P الگ، پھر کہیں آگے ٹیپ لکھا ہوا آیا، ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ نہیں مجھے جو ہے وہ ٹیپ نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو اسکریچ کرنا ہے، سوائپ کرنا ہے، موو کرنا ہے فنگر کو. تو یہ فنگر کو صرف موو کریں گے، پریس فرض کر لیں آپ کو لکھنا ہے TRACE، یہ اسپیلنگ ہے. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی انگلی کو T سے شروع کیا گھمانا، R پہ گئے، A پہ گئے، C پہ گئے، پھر E پہ گئے، ٹریس لکھا ہوا آ گیا. اسی طرح فرض کر لیں آپ کو ایچ لکھنا ہے، E پہ گئے، پھر A پہ گئے، C پہ گئے، پھر H پہ گئے، ایچ لکھا ہوا آ گیا اس کے اوپر. تو مطلب آپ کو صرف اپنی انگلی کو اس طرح ہلانا ہے اسی کے اوپر، اور جو ورڈز اس اسپیلنگ کی راہ میں آئیں گے اس ورڈ پہ اپنی انگلی گھماتے رہنی ہے، اور جہاں وہ ورڈ اینڈ ہوگا وہ جو ہے آخری لفظ ہوگا. آپ کو دیکھیں اب یہ تیزی سے لکھ رہے ہیں، ٹریس ایچ ورڈ. یہ بالکل آپ کے اب جو موبائل آ گئے ہیں ان میں جو اسپیشلی جو ٹچ اسکرین ہے، کہ جیسے سلام، ہاؤ آر یو. اچھا یہ بھی بتا دوں، اب آپ یہ نہیں کہیے گا سر یہ ویسٹرن ٹیکنیک ہے اور پتہ نہیں وہ لوگ تو لکھنے کے عادی ہیں، ہمارے لیے تو ذرا مشکل ہے. گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق سوائپ ٹیکنیک یعنی سوائپ ٹائپنگ کا جو ورلڈ ریکارڈ ہے وہ پاکستانی کے پاس ہے. سمجھے آپ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سوائپ ٹیکنیک کیا ہے، اور سوائپ ٹیکنیک کا جو ماسٹر ہے، جو فاسٹسٹ رائٹ لکھتا ہے وہ پاکستانی ہے، اس کا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام ہے. تو مطلب آپ کو جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یو شوڈ بی کمپیٹنٹ انف، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ کہیں گے، اور یقیناً آپ کہہ رہے ہوں گے، کہہ نہیں رہے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے کہ سب یہ انگلش چھوڑیں سر، یہ کچھ اردو پہ آئیں، ہم تو اردو میں مجلس پڑھیں گے، اردو میں وہ کریں گے. ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کی اردو کی ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہوگی اور بری نہیں ہوگی اور غلطیاں بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ لوگ اردو لکھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو رومن اردو لکھتے ہیں. تو اس کا بھی توڑ موجود ہے. مثلا یہ ویب سائٹ ہے، آپ لکھیں گے، ہم لوگ تو میسیج اردو میں رومن اردو میں کرتے ہیں نا، یعنی تم کیسے ہو، TUM تم، TUM تم، کیسے KAISY، اس طرح نا. آپ لکھیں گے رومن اردو میں اور لکھا ہوا کیسے آتا ہے، اسی میں آتا ہے نا TUM، لیکن اب اردو میں آئے گا لکھا ہوا. یہ ہے آپ لوگوں کے پاس ویب سائٹ، کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے. دیکھیں یہ موجود ہے، گوگل والوں نے پاکستانیوں کے لیے بنا بھی دیا، لیکن ہم ابھی تک جو ہے بے خبر ہیں. یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے جس میں آپ لکھیں گے اردو میں اور آئے گا، یہ دیکھیں غور سے دیکھیں، جی کیا کیسے ہو، KAISAY، کیسے نا، لیکن آ رہا ہے اردو میں لکھا ہوا کیسے ہو. کیا کر رہے ہو، KAR کر، لیکن اردو میں آ رہا ہے کر رہے ہو، کر رہا ہو، خیر انہوں نے لکھ دیا. اسی طرح انگلش میں وہ لکھیں گے AJ، آج آئے گا الف مدہ اور جیم. ویڈیو دیکھیں انہوں نے جو ویڈیو لکھا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو میں انہوں نے لکھا ہے WIDEO ویڈیو، لیکن واو یہ ڈال یہ واو آیا، یعنی آپ لکھ لیں اور رومن اردو میں، اور وہاں پہ جو آ رہا ہے وہ اردو میں. اب آپ کہیں گے کہ سر آپ جو ہے وہ اتنا لکھوائیں گے تو ہماری انگلیاں تھک جائیں گی، تو کوئی اور نسخہ بتائیں. انگلش میں نا، اردو دکھاتے ہیں ابھی ہم آپ کو.
ابھی تک ہم نے اس میں ہے آپشن، ابھی میں آپ کو وہ کر کے بھی بتاتا ہوں کہ اب میں انگلش میں بولوں گا اس میں لکھا ہوا آ جائے گا، انگلش میں لکھا ہوا آ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اب اردو کا بھی آ گیا، یہی تو اصل نیوز ہے. جی یہ دیکھیں آپ، آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں سے آپ نے اردو کو سلیکٹ کر لینا اور یہاں سے یہ اس بندے نے بنائی جس کو انگلش نہیں آتی، آپ دیکھیے گا آپ نے انگلش. اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کمال کہ میں جو ہے نا اردو میں ٹائپ کروں گا تو یہاں سے میں کی بورڈ ہی چینج کر لیتا ہوں، اردو میں کر لیتا ہوں. تو یہاں سے میں لکھتا ہوں کیا حال ہے. دیکھیے کیا حال ہے، اس نے بولا ہے اس نے، تو اردو میں بھی لکھا ہوا آ گیا اور انگلش میں ہاؤ آر یو لکھا ہوا بھی آ گیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے لکھا ہے کیا حال ہے، تو اوپر لکھا گیا ہے ہاؤ آر یو، جس کا انگلش میں مطلب ہے کہ اردو میں جس کا مطلب ہے کیا حال ہے. ہاؤ آر یو کو کیا حال ہے کہا جاتا ہے شاید اس کو خود دیا. اس کے علاوہ جو ہے نا میں اگر آپ کو کچھ اور بھی یہاں پہ لکھ کے دکھا دوں، یہاں پہ میں جو ہے نا یہاں پہ ڈاٹ لگا دیتا ہوں، تو یہاں پہ میں اور لکھتا ہوں کہاں ہو. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ویئر آر یو. تو اسی طرح آپ جو ہے نا مختلف قسم کی چیٹنگ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں جس طرح کی مرضی آپ چاہیں. تو آپ یہاں یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کسی ایسی سے چیٹنگ کر رہے ہیں جس کو اردو نہیں آتی اور آپ کو اس کو انگلش میں بتانا ہے اپنا معافی ضمیر دل کا حال. خیر آپ تو اس طرح مت لیے گا، آپ کو جو ہے وہ مجلس کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا حل. ورڈ سے نہیں آپ اس میں لکھیں گے نا، تو یہ تو اس میں لکھا ہوا آئے گا، اور آلریڈی جس پہ بھی لکھیں گے لکھا ہوا آئے گا. اس کا بھی ہوگا یقیناً، مطلب اس کو آپ کاپی پیسٹ کر لیں، لکھ لیں آپ کسی نوٹ بک کسی بھی چیز پہ، اس کو کاپی پیسٹ کر کے ورڈ کا وہ کھول کے وہ اس پہ جا کے لکھ لیں آپ ڈائریکٹ. نہیں چیٹ پہ نہیں، یہ اس پہ بھی چیٹ پہ لکھ کے آپ کاپی پیسٹ کر لیں نا. چیٹ پہ لکھے نہیں، آپ چیٹ پہ نہ لکھیں، آپ لکھیں نوٹ پہ جائیں. دیکھیں یہ جو آپشن ہے یہ اسپیکنگ کا، یہ میرے پاس ہے نا، یہ دیکھیں ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسپیچ ٹو ٹیکسٹ آپ بولیں گے وہ لکھا ہوا آئے گا. سلام ہاؤ آر یو، یہ دیکھیں سلام ہاؤ آر یو لکھا ہوا آ گیا، ٹھیک ہے. گیٹ دا نالج فرام دا کریڈل ٹل دا گریو، گیٹ دا نالج فرام دا کریڈل ٹل دا گریو. آپ قریب بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں بس کچھ اور لکھا ہوا آ گیا ہو، یہ بول کچھ اور رہے ہیں، تو یہ میں کیمرے پہ بھی دکھا دوں. تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا آ گیا. اب آپ جو بولیں گے، اچھا جو میں بول رہا ہوں وہ بھی لکھنا چاہ رہا ہے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے مسلسل. تو آپ نے دیکھا اس میں تو موجود ہے نا، تو انگلش کا اس میں یقیناً اردو کا بھی آپشن ہوگا، وہ میں نے دیکھا نہیں، یہ مجھے ابھی آپ کے لیکچر کے دوران تیاری کے دوران مجھے پتہ چلا. انگلش کا آپشن تو ہے کہ آپ انگلش بولیں اور وہ جو ہے دے دے گا اس میں جتنے بھی آپشن. مطلب فرض کے لیے آپ نے بک کھولی، اب آپ کے پاس لکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو بک کا واقعہ آپ نے پڑھ لیا. بھائی یہ واقعہ جو ہے یہ پند تاریخ میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 256 پہ ہے، اور یہ جو ہے وہ زلیخا کے بارے میں واقعہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام گئے تھے. اس طرح کر کے آپ نے 2-4 پوائنٹس لکھا دیے اور آپ نے موبائل پہ بول لیا، اس پہ آ گیا. آپ کو لکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں پڑی. اب کیا مطلب ہے، اب اگر آپ جملہ مجلس کی بات ہو رہی ہے تو ایک مجلسی نقطہ میں مار دوں. اب کیا کہنے کا مقصد ہے کہ پڑھے لکھے ہونے کے لیے پڑھنا اور لکھنا ضروری نہیں. سمجھے آپ، پڑھے لکھے ہونے کے لیے، تعلیم یافتہ ہونے کے لیے پڑھنا اور لکھنا ضروری. لکھنا تو آپ نے دیکھ لیا نا، تو پڑھنا کیوں ضروری نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ آ جاتا ہے آپشن ڈو یو وانٹ دس ویب سائٹ ٹو ریڈ. آپ چاہتے ہیں کہ ویب سائٹ کو پڑھ کے کوئی سنائے، آپ بٹن دبا دیں، آپ صرف سنیں. جی بالکل آڈیو بکس ہی ہوتی ہیں، آپ سنیں گے اور آپ بولیں گے، بس یہ کافی ہے. رسول بھی یہی کیا کرتے تھے، وہ سنتے تھے اور بولتے تھے، لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو. تو اگر آپ یہ کہہ بھی دیں کہ وہ لکھے پڑھے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ٹھیک ہے، سو واٹ، رسول تو تھے. اگر لکھے پڑھے نہیں بھی تھے، پڑھے لکھے نہیں بھی تھے، تو آج کل کے جدید دور کے مطابق پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہے علم ہونے کے لیے. وہی آئی، جبریل نے سنایا، وہ سمجھ گئے، ضروری تھوڑی تھا کہ پڑھ کے وہ سمجھیں. تو اصل جو چیز ہے سننا اور بولنا. انسان کی تعریف ہے الانسان حیوان ناطق. انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان وہ ہے کہ جو بولتا ہے. انسان وہ نہیں ہے جو عقل رکھتا ہے.
انسان وہ نہیں ہے جو سوچتا ہے، انسان وہی نہیں جو مہذب ہے، نہیں، انسان وہ ہے جو بولتا ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ، مولا علی کا قول ہے نا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ کہ تم انسان ہو. اور یہ حقیقت ہے، جو زیادہ انٹیلیجنٹ، عالم، دانشور، مفکر ہوتا ہے وہ زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا ہے. اب آئیے ون بائی ون، آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے، دیکھیں ہم کتنا جا پاتے ہیں، کیونکہ ویب سائٹ موجود ہیں، طریقہ کار آپ کو تقریباً میں بتلا دوں گا، پھر آپ کھیلیں جا کر. کھیلنے کا مطلب ہے روزانہ ایک ویب سائٹ 1 گھنٹہ بیٹھ کے اس کو سرچ کریں، دیکھیں، طریقہ سمجھیں کس طرح مجھے یوٹیلائز کرنا ہے اور کس طرح اس کو جو ہے مفید بنانا ہے. وہ روزانہ ایک ویب سائٹ پہ آپ جو ہے اپنی پوری جان لگا دیں. آپ کو کتاب ٹچ کرنے کی جسے کہتے ہیں ضرورت محسوس نہیں ہوگی. یہ جو میں طریقے بتا رہا ہوں، اگر اس پہ آپ چلے جائیں، آپ کو کتاب اٹھانے کی، کئی کتابیں میرے گھر پہ موجود ہیں، میں نے اب تک ان کو اٹھایا ہی نہیں ہے کہ یہ جب انٹرنیٹ پہ موجود ہے میں اٹھ کے اس کے پاس جا کے اٹھاؤں کیوں اور کھولوں کیوں. مطلب کتاب اتنی موٹی ہے اور اس کی بجائے جو ٹیبلٹ ہے وہ 9 ملی میٹر کا ہے. اب جو ٹیبلٹ آ گیا ہے، یہ جو کتاب ہے اس سے بھی پتلا ہے ٹیبلٹ، یہ آدھا ہے. اب جو S3 آیا ہے تو اتنا ٹیبلٹ اور اسی سائز میں جب میرے پاس موجود ہے، اس میں تصویر نمونہ بھی ہے، جو ہے تفسیر نور بھی ہے، اور اس میں المیزان بھی ہے، اس میں کافی بھی ہے، تمام چیزیں موجود ہیں. تو میں اتنی ساری کتابیں لے کر جو ہے وہ سب لوگوں میں جاؤ یہاں سے کتابیں پھیلی ہوئی ہیں، ٹچ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو آپ اس کو بیٹھ کے قرآن آرام سے پڑھ لیں. اب آئیے قرآن کی طرف. دیکھیں سب سے جو پہلا مسئلہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری عطرت. اس کے بغیر آپ کی مجلس ادھوری ہے، بنیادی نہیں ہے. تو ادھوری تو بہت دور کی بات، بنیادی نہیں ہے. تو قرآن کے لیے پہلے المنجد آتی تھی، ڈکشنری ایک اور کتاب آتی تھی، تو وہ لوگ ڈھونڈتے تھے، ایک لفظ ہوتا تھا، اس لفظ سے متعلق کئی آیات ہوتی تھیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں مولانا، ان کو میں بہت سمجھاتا تھا، میں کئی سالوں سے اس کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ یہ کتابیں چھوڑ دیں، یہ کتنے والیومز کی کتاب ہے، آپ جو ہیں وہ ایک ویب سائٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس ویب سائٹ پہ جائیں آپ اور لکھیں، آپ کو جو آیت چاہیے قرآن کی آ جائے گی. آج انہوں نے مجھے کہا اتفاقاً بات ہے کہ وہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ویب سائٹ ہے اور اس سے جو ہے آپ جو آیت لکھیں آ جائے گی اور جو سورہ کا نمبر. تو میں نے کہا بس وہی لیکچر میں دینے جا رہا ہوں، اپلوڈ ہوگا، آپ دیکھ لیے گا. اچھا، اب یہ ویب سائٹ ایسی ہے جو میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن استعمال کرتا ہوں. ایرانی ایک انجینئر ہے، اس نے یہ ویب سائٹ بنائی ہے تنزیل.net. اب دیکھیں یہ کتنے دلچسپ انداز سے یہ آپ کی حاجت کو قرآن کے حوالے سے پوری کرے گی. دیکھیں آپ نے وہ آیت سنی ہوگی کہ جو ہم اس میں پڑھتے ہیں، نو کی نیزہ پہ امام حسین علیہ السلام کا جو سر تھا وہ تلاوت کر رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الرقیمہ اصحاب الکہف والرقیمہ کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم جو ہے خدا کی عجیب آیتوں میں سے ہیں. اب آپ نے یہ آیت تو یاد کی ہوئی ہے، اصحاب کہف، رقیم اور جو بھی الفاظ ہیں، اور آپ کو یہ آیت ڈھونڈنی ہے. اچھا، آج وہ یہی بات کر رہے تھے کہ بعض وقت مجھے آیت یاد ہوتی ہے اور مجھے آیت نمبر اور سورہ نمبر نہیں یاد ہوتا. اب ظاہر سی بات ہے آیت نمبر سورہ نمبر یاد نہ ہو، آپ آیت پڑھ دیں تو ریفرنس نہیں ہو تو بات میں وزن نہیں رہتا. اب آپ کو آیت یاد ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم ہے، تو آپ لکھ دیں. اب آپ یہ کہیں بھائی اتنا لمبا جملہ، کوئی بات نہیں، آپ رقیم لکھ دیں، صرف اصحاب کہف لکھ دیں، انا لکھ دیں. لیکن انا یہ ہے کہ جیسے بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، تو وہ انا سے متعلق تو میرے خیال میں شاید وہ 150-200 آیتیں کھول دیں، 1000 آیتیں کھول دیں. انا بہت کامن ورڈ ہے، تو آپ ایک ایسا ورڈ چن لیں جو بہت کم استعمال، رقیم شاید بہت کم استعمال ہوتا ہے. آپ نے رقیم لکھا. اب یہاں پہ آپ کا وہ کی بورڈ کا ایشو آ جائے گا. کی بورڈ ہم نے بتایا کو 2 طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. جو نیچے بار دیا ہوا ہے انگلش، اس پہ کلک کریں اور پھر UR اردو، یا پھر کنٹرول شفٹ دبا دیں. ہم لیفٹ سائڈ پہ کنٹرول اور شفٹ کے 2 بٹن ہوتے ہیں، وہ دونوں ایک ساتھ پریس کریں گے تو اردو آ جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی اردو آ گیا آپ کا کی بورڈ. اب یہاں پر آپ گئے سرچ کے آپشن میں، آپ نے لکھ دیا رقیم. ٹھیک ہے، رقیم خیر یہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، فرض کر لیں ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک، اب میں نے رقیم لکھا. رقیم کے بعد میں نے دیکھیں یہ رقیم، یہ آیت آ گئی. ٹھیک ہے، اب میں نے کرسر اس کے اوپر رکھا تو یہ آیت ترجمہ اس نے دے دیا کہ آپ خیال کرتے ہیں کہاں پر رقیم غار والے ہماری نشانی میں سے ایک عجیب ہے. اچھا، اس میں یہ دیکھ لیجئے گا، یہ جو ہے سوروں کے نام ہیں. آپ کو جو سورہ چاہیے، یہ آیات ہیں، یہ جز یعنی آیت نمبر کون سا سپارہ ہے، اور یہ پیج نمبر ہے. اچھا، آپ کو ریسائٹیشن کر کے دیکھنی ہے کہ یہ آیت ہے، میں تجوید کیسے ادا کیسے کروں. تو یہاں پر تقریباً 10-15 بلکہ 30 قاریوں کی قرأت موجود ہے. تو آپ جس قاری کی چاہیں قرأت
کلک کریں اور اس کو سن لیں 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تاکہ آپ کو تلفظ کا بھی اندازہ ہو جائے. اصل ایشو تلفظ کا ہوتا ہے نا. اچھا اب آپ کو جانا ہے ترجمے پہ. ٹھیک ہے، اب ترجمہ کون سا ہو؟ اچھا ترجمے بھی ماشاءاللہ 100 سے زیادہ مترجمین مفسرین کے ترجمے لکھے ہیں انہوں نے، 100 سے زیادہ. انگلش، اردو، ڈچ، فرینچ، جرمن سب لکھ دیا ماشاءاللہ. اچھا پھر آپ اردو پہ گئے، اب اردو میں بھی بہت سارے ہیں، ابو العلا مودودی، احمد رضا خان، احمد علی جالندری، طاہر القادری، علامہ جوادی، مولانا. اب یہ کس پہ جائیں آپ؟ تو ایک دم نام سے پہچان لیتے ہیں. مثلا آپ نے کہا بھی احمد علی ہے، یہ اپنے والے لگ رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں اس کا. اگر آپ کو ترجمے میں شک ہو تو آپ جائیں سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 پہ. وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ کہ مسح کرو سر کا پیر کا. اب یہاں پر کیا ہے؟ پاؤں ٹکنوں تک دھو لو. یہ اپڑا واڑی نہیں ہے، یہ ہمارا بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کہا بھائی یہ غلط آدمی لگ رہے ہیں ہمیں، کیونکہ یہ پاؤں کو دھونے کی بات کر رہے ہیں. تو اب آپ دوسرے اس پہ گئے اور یہاں پہ آپ گئے کہ پاؤں کا مسح کرو. اب یہ آ گیا یہاں پر پاؤں کا مسح. تو اب یہ اندازہ ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ قرآن کا ترجمہ یہ شیعہ مفسر کا ہے. اب 100 لوگ ہیں، کیسے پتہ چلائیں گے آپ؟ تو اس طرح پتہ چلائیں گے آپ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6. ایران میں بہت بڑے عالم ہیں، مناظر ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی 2 باتیں بتا دیں، ایک حدیث سے اور ایک قرآن سے. 2 باتیں جس سے ہمارا مذہب صحیح ثابت ہوتا ہو. انہوں نے کہا قرآن سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ٹھیک ہے، اور حدیث سے کہ میں اپنے بعد میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. بس یہ 2 باتیں آپ پروف کر دیں، بہت آسانی سے پروف کر سکتے ہیں. اس کا جواب نہیں مل سکتا، آپ حق پر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یا تو آپ کو فرض کر لیں آپ کو یہ یاد ہے کہ سورہ فجر جو ہے وہ امام کی شہادت کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے. اب سورہ فجر کی آیت نمبر 37 ہے. اب آپ قرآن کھولیں، انڈیکس دیکھیں، تمام چیزیں کریں. میں نے بتایا نا وہ اسپیڈی فنومینا، جلدی سورہ فجر آیت نمبر. اچھا جتنی آیت ہوگی اس سورے میں اتنی آیت کھلے گا، یہ اس سے زیادہ آیت نہیں کھلے گا. جیسے 30 آیت ہے، 30 آیتیں کھلیں گی آپ کی. مطلب سورہ فجر میں آپ کہیں کہ بھئی 56ویں آیت، تو 56 آیت ہے نہیں، اس میں ہیں 30، تو 37ویں آیت 27ویں آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب آپ نے اس کا ترجمہ دیکھ لیا، جس آیت پہ آپ نے قرض رکھا اس کا آپ نے ترجمہ دیکھ لیا. تو آپ کو آیت یاد ہے، اس کا لفظ لکھا، آیت آ گئی، سورہ نمبر، آیت نمبر. یہ آپ کو سورہ آیت نمبر یاد ہے، آپ نے جا کے یہاں پر سورہ کلک کیا، اس کے بعد آیت کلک کی اور وہ آیت سورہ اس کا ترجمہ آ گیا آپ کا. اس کے لیے ایک اہم چیز ہے جو تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی، تھوڑا سا کام آپ کو بھی کرنا ہے کہ سوروں کے نمبرز یاد کر لیں. پہلا سورہ فاتحہ، دوسرا بقرہ، تیسرا سورہ آل عمران، چوتھا جو ہے وہ نساء، پھر مائدہ اور تمام چیزیں. اگر آپ کو نمبرز یاد ہوں گے تو اگر میں آپ سے کہوں بھی سورہ فجر میں ہے، اب سورہ فجر آپ ڈھونڈنا شروع کریں. آپ بچوں کی طرح ABCD کی طرح فاتحہ، بقرہ، آل عمران، 114 سورہ ہیں، آپ کم پہنچیں گے. تو آپ یہ یاد کر لیں کسی وقت بیٹھ کے فرصت سے، روزانہ 10 سورہ کے نام یاد کریں، کورسپونڈنگ نمبرز، کہ 50واں نمبر کون سا ہے، 14واں نمبر کون سا ہے. سورہ ابراہیم فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اور اس طرح آپ آگے بڑھ جائیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا. اگر کچھ لوگ جو ہے نا وہ سورہ کا نمبر بتاتے ہیں، نام نہیں. طالب ظہری اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سورہ کا نمبر بتاتے ہیں، قرآن کا 14واں سورہ، بلکہ میرے خیال میں زیادہ تر وہ نام بھی بتاتے ہیں کہ سورہ ابراہیم قرآن کا 14واں سورہ ہے. اب سورہ ابراہیم نہیں، 14 آپ کو یاد ہے. کچھ لوگ صرف 14 یا وہ بتاتے ہیں نمبرز. تو اگر فرض کرنے کو یہ بھی کہے آپ سے کہ بھئی سورہ فجر میں ہے یہ آیت، تو سورہ فجر کون سا سورہ ہے، تو آپ کو ذرا بہت ڈھونڈنا پڑے گا. تو اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ 89واں یعنی 89 سورہ ہے، تو ڈائریکٹ آپ 89 پہ جا کے کلک کر دیں گے، کھول دیں گے. تو یہ تنزیل.com یہ آپ کے قرآن کا مسئلہ حل کر دے گی، سورہ بتا دے گی، آیت نمبر بتا دے گی، ترجمہ بتا دے گی. لیکن ایک اہم بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی اور میں یقیناً اس کو جانتا ہوں اور وہی میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ سر یہ تو ترجمہ ہوا، آیت ہوئی، یہ تو کسی حد تک ہم گھر میں موجود ترجمے والے قرآن سے بھی کام چلا لیں گے. تفسیر ہے اصل چیز. تفسیر سورہ نمونہ مثلا، تو تفسیر نمونہ ہم کو لے لیں، 27 جلدیں ہیں. اب 27 جلدوں کو رکھنا، 27 جلدوں کو پڑھنا، ہر جلد میں کتنی سورہ کہاں تک لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ کو لکھنا بھی پڑتا ہے. بڑا مشکل، بہت ہی تھکا دینے والا کام ہے. آپ کو فرض علی اور قرآن، امام زمانہ اور قرآن، اس سے متعلق آپ کو آیت پڑھنی ہے، تو وہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو ایک قرآن کی تفاسیر تو بہت ہیں، مطلب جو ایک سب سے مشہور ہے
اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی کا ٹارگٹ بنا لیں کہ اس تفسیر کو پڑھنا ہے تو وہ آپ کی عظمت کو سلام اگر آپ نے اس کو کر لیا، اس ٹارگٹ کو عبور کر لیا، اور وہ ہے تفسیر نمونہ، بہترین متدین متداول اور میانہ روی کی، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں جو ہے وہ فقہ بھی ہے، آپ کا جو ہے وہ حالات حاضرہ بھی ہوں گے، آپ اس میں جو ہے وہ حدیث بہت زیادہ حدیثیں موجود ہیں، مطلب ہر آیت سے متعلق حدیث کی بھرمار ہے اس میں. بس ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے قصے یا کہانیوں کی کتاب، اس کے لیے آپ کو الگ سے رجوع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ نے تنزیل.net سے فرض کر لیں سورہ فجر آپ نے لے لی. اب آپ چاہتے ہیں کہ بھئی تفسیر نمونہ سے، اگر تفسیر نمونہ موجود بھی ہے تو آپ میں سستی کاہلی پیدا ہوگی، آپ کہیں گے بھئی میں ڈائریکٹ سورہ یہ مومن.com پہ کیوں نہ چلا جاؤں، اور وہاں جا کے جو ہے آپ نے بکس پہ کلک کیا، بکس میں اردو بکس پہ کلک کیا، اور اس کے بعد تفسیر قرآن مجید، یہ دیکھیں تفسیر نمونہ آ گئی. ٹھیک ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، سورہ فجر کی آیت نمبر 27 سے 30. اب آپ چلے گئے سورہ فجر، آخر میں 89 سورہ ہے، تو سورہ فجر یہ رہی 114 اور 15 سے 30. ٹھیک ہے، اور کون سی آیت ہے یہ 26 آ گئی آپ کی، یہ 27 آ گئی آپ کی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ اس کا ترجمہ آ گیا، یہ اس کی تفسیر آ گئی. اگر یہ تفسیر جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیبلٹ پہ کھولی ہوئی جو لیٹسٹ ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ انڈر لائن کر دیں، آپ اس کو جو ہے وہ انڈر لائن کر دیں، آپ اس کو کٹ پیسٹ کر دیں، کاپی پیسٹ کر دیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیں، تمام چیزیں آپ وہ کر سکتے ہیں. سر ہمارے پاس کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ مواد بہت زیادہ ہے، اب اس کے مطابق قرآن سے آیت ہم کس طرح حاصل کریں گے، ہمیں کیا معلوم کہ کون سی آیت کس جگہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو فرض کر لیں حجاب پہ، آپ کو فرض کر لیں جہاد پہ، آپ کو فرض کر لیں صلاۃ پہ ٹاپک ہے، اور اس سے متعلق آیات تلاش کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں. تنزیل.net پر جائیں آپ اور وہ موضوع لکھ دیں. ٹھیک ہے، وہ موضوع لکھ دیں. مثلا فرض کر لیں اس کے لیے آپ کو روٹ جو آپشن ہے نا اس کو پریس کرنا پڑے گا، الف ب ت سب چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے نا، اگر فرض کر لیں ہا آپ پریس کرتے ہیں، حجج اصل میں نکلا ہے. یہ آپ کو روٹ ورڈ بس یہ تھوڑا سا آپ کو معلوم کرنا ہوگا. جیسے حج والحج، 1 of 3 پیج، 3 پیجز ہیں حج سے متعلق. آپ اس میں یہ بھی بتا سکتے ہیں حج کا مطلب یہ حج نہیں، حج کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اصطلاحی معنی حج ہے. علیکم حاجکم قل تحاجوننا علیکم حج فمن حج، حج سے متعلق. اچھا ایک آسان میں آپ کو اس میں وہ بتا دیتا ہوں روٹ ورڈ میں. جیسے لعنت، لوگ کہتے ہیں بھئی آپ لوگ لعنت ملامت بہت کرتے ہیں، اور یہ لعنت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، آدمی کو لعنت نہیں کرنی چاہیے. تو آپ جو ہے وہ لام لام عین لعن، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ لعنت بہت کرتے ہیں. تو آپ کہیں گے بھئی قرآن میں لعن یعنی لعنت کا لفظ جو ہے وہ کئی مرتبہ آیا ہے. 1 of the 4 کا مطلب ہے ایک پیج پہ کتنی آیتیں ہیں؟ 10. یہ آئس برگ ہے اصل میں، صرف فرنٹ پیج اور اوپر کا حصہ دیکھ کے نہ کہیں. پھر 10 ہو گئی. اب یہ کتنی اس میں آیتیں ہیں؟ چھوڑیں 20 کو، ہم ڈائریکٹ 4th پیج پہ جا کے 36 آیتیں. اب آپ کہیں بھائی لعنت کا لفظ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی لعنت نہیں کرنا چاہیے؟ لعنت کا لفظ قرآن میں جو ہے وہ 36 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے. ان اللہ لعن الکافرین من العذاب ولعنهم وان علیک لعنتی ولہم لعنت اولئک الذین لعنہم. اب آپ یہ 36 صفحے کی
مطلب 36 آیات یاد کر لیں آپ کو لوگ نشتر پاک سے آفر کرنا شروع کر دیں گے، آپ آ جائیں یہاں پر، ماشاءاللہ آپ کو تو قرآن حفظ ہے. تو یہ دیکھیں کمال ہے، آپ نے بس لعن لفظ لکھا، 36 آیاتیں آ گئیں. اب اٹس اپ ٹو یو، اب جو ہے وہ سارے آپ کے بہانے ختم کہ امی نے مجھے لیپ ٹاپ نہیں دلایا، ابو نے جو ہے وہ مجھے کتابیں نہیں دلائیں، بھائی نے جو ہے مجھے فوٹو کاپی نہیں کرا کے دی، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. اب سب چیزیں موجود ہیں، لیپ ٹاپ آ گیا یا آپ کے پاس ٹیبلیٹ آ گیا، ویب سائٹ موجود ہے. اب آپ 36 آیاتیں یاد کریں. اب کمپیوٹر یہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے قرآن کے حوالے سے آپ کو اس پہ اکتفا کرنا پڑے گا، ورنہ موضوعی آیات کے حوالے سے غالباً ناصر مکارم شیرازی ہی کی تفسیر ہے جس میں موضوعی آیات ہیں، یعنی جیسے جھوٹ ہے اس سے متعلق قرآن میں کیا کیا آیات ہیں. تو لفظ جھوٹ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لفظ جھوٹ کو قذب کہتے ہیں. تو قذب یا کذب پہ جا کے آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، یہ بھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیٹ کی اور بکس کی ویب سائٹس کے حوالے سے تھوڑی سی فارسی اور انگلش اور عربی تینوں زبانیں اچھی ہونی چاہیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اردو کی ویب سائٹ، اردو کا مواد، اردو کا مٹیریل بہت کم ہے تو بہت رینڈم ہے، اسکین شدہ کاپی ہیں، اوریجنل ورک نہیں ہے ہمارے ہاں. تو یہ تھوڑا سا افسوسناک پہلو ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں. بہن میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اگر میں اس میں چلا گیا تو زندگی ختم ہو جائے گی. ابھی جو ہے نا وہ مجھے ابھی میں نے پہلی ویب سائٹ ایکسپلین کی آپ کو، صرف پہلی ویب سائٹ میں نے قرآن. اب آ جائیں حدیث کی طرف. آپ لوگوں کا اس کے بعد کوئی لیکچر ہوگا؟ مطلب مزید ہیں دن؟ آج آخری دن ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اب گنجائش نہیں ہے. دوسرا یہ تفسیر نمونہ کی دوسری وہ ہے ویب سائٹ آلٹرنیٹ، یہ کھل نہیں رہی ہے آج کل، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی ایک آپشن ہے، آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ آ جائیں حدیث. یہ جو ہے حدیث، اب حدیث کی ویب سائٹ دیکھیں، میں نے بہت کوشش کی، علماء سے بھی کانٹیکٹ کیا، ان سب نے یہ کہا کہ حدیث کی اردو میں ویب سائٹ نہیں ہے، مطلب ڈھونڈنا ذرا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں انگلش کی ہے، تھوڑی سی آپ محنت کر لیں. میں نے آپ کو کہا کہ انگلش، فارسی، عربی تینوں کی تھوڑی شد بد. چلیں فارسی کو نکال دیں، عربی تو دیکھیں آپ جان نہیں چھڑا سکتے، کچھ بھی ہو جائے آپ کا. اچھا انگلش وہ بہرحال ہمیں آتی ہے، تھوڑی بہت آتی ہے، تھوڑی بہت کیا جس کو نہیں بھی آتی وہ بھی کہتا ہے مجھے آتی ہے. تو یہ دیکھیں اب انگلش میں آپ تھوڑی سی محنت کریں. ابھی ہم نے بات کی نا حیات اور زندگی، اس کو جیسے انگلش میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر لیں. آپ پہلے آپ یہ ویب سائٹ کھولیں، یہ اسکیل آف وزڈم، یہ وہ کتاب ہے میزان الحکمت، 8 جلدیں اس کی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں، ابھی 4 باقی ہیں تقریباً. یہ دیکھیں اتنا سلو کام ہو رہا ہے. میں نے آج سے 17 سال پہلے مجھے کسی نے تحفے میں دی تھی یہ میزان الحکمت، تو میں اس کو آج تک دعائیں دیتا ہوں کہ اچھا خاصا مسئلہ میرا موضوع وائز حدیثیں اگر تلاش کرنی ہو تو میزان الحکمت مل جاتی ہیں آپ کو، لیکن 8 جلدیں ہیں، ابھی بھی 2 یا 4 جلدیں باقی ہیں. بہرحال یہ پوری میزان الحکمت، المیزان نہیں، المیزان تو تفسیر ہو جائے گی محمد حسن طباطبائی کی. میزان الحکمت جو ہے وہ اس میں کیٹلاگ میں یہ اس میں موجود ہے. تو اس میں دیکھیں پہلے تو آپ یہ ویب سائٹ کھول لیں حدیث.net. اس میں بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں، لیکن فی الحال میزان الحکمت پہ ہم چلے جاتے ہیں. دیکھیں یہ آ گیا. اب آپ نے یہ کیٹالاگ کھولا. اچھا یہاں پہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ چلیں یہ آ گیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ایثار، اجارہ، اجل، اخ یعنی بھائی، الف کی ختم ہوئے. اب جو ہے بدعت، بخل، بر، برزخ، بلد، یہ تمام آگے. حدود، وار یعنی جنگ کو وار کہتے ہیں. احتیاط، ضرورت اس کو نیڈ کہتے ہیں. لائف آپ دیکھ لیں بھائی، نوٹ کر لیں، آپ کو حیات کی وہ چاہیے تھی، آپ کم از کم یہ تو لے لیں. وجعلنا من الماء کل شیء. چلیں یہ ایک آیت تو مل گئی آپ کو، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ تمام حدیثیں ہیں. اب آپ اس میں ڈھونڈ لیں جتنی بھی حدیثیں ہیں، اس میں نہج البلاغہ سے لی گئی ہیں، الانبیاء سے، کیونکہ میزان الحکمت میں بھی مختلف کتابوں سے لی گئی ہیں. اچھا ایک تو عربی میں الفابیٹیکل آرڈر ہے، ٹھیک ہے، عربی میں الفابیٹیکل آرڈر نا. اب آپ کو انگلش میں فرض کر لیں عربی میں اتنی مہارت نہیں ہے آپ کو،
تو آپ نے انگلش میں سوچا کوئی لفظ ٹرانسلیٹ کر کے، تو آپ انگلش میں چلے جائیں، حدیث ڈیٹا بینک یہ لکھا ہوا ہے، اس میں آپ جائیں تو انگلش میں الفابیٹیکل آرڈر سے لکھے ہوئے ہیں، جیسے بائی الفابیٹ آپ نے لکھا، اب یہ الفابیٹ آ گیا، یعنی اے بی سی ڈی ایل، فرض کر لیں آپ ایل پہ گئے، لائف آپ کو چاہیے، ایل لائٹ، لیزینس، لائنگ، جھوٹ پہ آپ کو فرض کر لیں دینا ہے، تو یہ جھوٹ لائنگ سے متعلق حدیثیں ہیں، لینینسی، لسننگ، لائف، یہ آپ نے کلک کیا اور زندگی سے متعلق آپ کو جو ہے یہ تمام آیات مل گئی. تو اس میں عربی الفابیٹیکل آرڈر سے اور انگلش الفابیٹیکل، اردو میں نے بتایا ہم مجبور ہیں اس کا اس میں ذکر نہیں ہے، دونوں چیزیں بہرحال مل جائے گا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بلکہ shiatool.com یہ ایپ ہے، .com تو نہیں، شیئر ٹول کٹ ایک ایپ ہے، وہ آپ کے موبائل میں بھی موجود ہوگا، آپ لکھیں اسمارٹ فون جن لوگوں کے پاس ہے شیئر ٹول لکھیں تو اس میں بہت ساری نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، اپنا قرآن اس کا ترجمہ، تو یہ تمام چیزیں اس میں، وہ تو کم از کم آپ کے پاس رہیں گی، زیارتیں ایپ ہے یہ شیئر ٹول ایپ، لکھ دیں آپ تو ایپ کے آپشن میں جائیں اور شیئر ٹول لکھیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی حدیث ہو گئی. اب ہم جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں. بلاغہ.net نہج البلاغہ کی ویب سائٹ ہے، خیر یہ تو آپ کو ویسے بھی مختلف ویب سائٹ کے اس میں مل جائیں گی. اچھا، waliasr.com یہ ویب سائٹ جو ہے مناظرے کے حوالے سے ہے، عقائد اگر آپ کو چاہیے، کیونکہ ہمیں تذکرہ کرنا پڑتا ہے وسیلے سے متعلق، مثلا ہم نے گفتگو کرنی ہے، ہم کو جو ہے وہ ہمارے امام زندہ ہیں یا مردہ ہیں اس پہ گفتگو کرنی ہے، آپ کی امامت میں آپ کو گفتگو کرنی ہے، تو آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں. اچھا، اس ویب سائٹ کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ اردو میں ہے، ولی اثر اچھا یہ ویب سائٹ نہیں کھل رہی، اس میں ذرا آپشن ہے، مسئلہ آ رہا ہے، یہ گھر پہ بھی نہیں کھل رہی تھی، اس کا مطلب اس ویب سائٹ ویسے میں نے کھولی ہے، اس کو پڑھا ہے اور بہت اچھی ویب سائٹ ہے. اس میں کرنٹ نیوز بھی ہیں اور اس میں جو ہے وہ مثلا جیسے میں نے ابھی سوال آپ کو جواب بتایا، امامت کا نظریہ ہے، جیسے مولا علی کا تذکرہ ہے، انہوں نے اپنی خلافت پہ احتجاج کیسے کیا یا نہیں کیا، یا جو ہے وہ خطبہ غدیر خم سے متعلق جو ہے وہ دلائل ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کو ولی اثر، اور یہ کتابوں کی صورت میں ملیں گے آپ کو، مطلب ان موضوعات پہ کتابیں بھی مل جائیں گے آپ کو اور ان موضوعات پہ سوال جواب بھی مل جائیں گے. اب یہ جو بیچ بیچ میں آپ کے ساتھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ آپ جب ایکسپرٹ ہو جائیں گے، بار بار اس میں ٹائم ویسٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا، تو یہ بھی چیزیں ہو جائیں گی. جیسے اب یہ ویب سائٹ نہیں کھل رہی تو ہم کیا کرتے ہیں، اس ویب سائٹ کو شرنک کر دیتے ہیں، چھوٹا کر دیتے ہیں، اور پھر عموماً کھل جاتی ہے، دیکھیں شاید نہیں کھل رہی ہے. تو بہرحال یہ اگر اس کو چھوٹا کر دیں تو بھی ویب سائٹ جو ہے وہ کھل جاتی ہے. کھل گئی ماشاءاللہ، دیکھیں مطلب یہ ایسے سلیش اردو سلیش اس طرح کر کے بہت ساری چیزیں لکھی بھی ہوتی ہیں نا، بکس. ہم تو ڈائریکٹ اسی آپشن پہ جا رہے تھے نا کہ جہاں آپ کو کھولنا ہے، لیکن یہ ہوم پیج کھولا ہے، اس کا ہوم پیج کھولیں تو بڑی آسانی سے کھل جاتا ہے. دیکھیں یہ تو خبریں ہیں. اب میں آپ کو 2-3 صرف پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جیسے امام سجاد کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں، اب آپ کو جناب سجاد ابھی مطلب 25 محرم جن کی گزری تھی، اس میں اہل سنت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بالکل بیٹھے بٹھائے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں جو بہت بڑی خوشخبری ہے. ایک عالم کے بہرحال جن سے میرا تبادلہ خیال ہوا، انہوں نے تو بڑی حیرت انگیز مطلب ایک بریکنگ نیوز مجھے دی، اور وہ یہ کہا کہ کتابوں کا زمانہ بھی جانے والا ہے. میں انہوں سے ویسے پوچھا کہ آپ آج کل کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ کہ لیں کتابیں پڑھنے تو میرا عرصہ دراز سے میں نے چھوڑ دی. تو ہم نے کہا پھر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ لیں میں آرٹیکلس پڑھتا ہوں. آج کل آرٹیکلس کا دور ہے اور اتنے بہترین آرٹیکلس موجود ہیں ویب سائٹس پہ. مطلب جناب سجاد، اب آپ مجلس پڑھنے جا رہی ہیں 15، جب خواتین کی ہوتی بھی آدھے گھنٹے کی مجلس ہے، 1 گھنٹے کی ہوتی نہیں. اگر فرض لیں ہم 1 گھنٹہ بھی آپ کو دے دیا تو امام سجاد کی زندگی کے کتنے پہلوؤں پہ آپ نظر ڈالیں گی؟ نہیں ڈال سکتی ہم. خطبے میں، مصائب میں، صلوات میں، اور جو اشکالات ہیں اس میں، برسبیل تذکرہ بہت ساری باتیں بیچ میں آتی ہیں، اس میں ہی آپ کا ٹائم آدھا نکل جاتا ہے. تو اگر آپ ویسے بھی فرض کر لیں آپ نے بایوگرافی بیان کرنا شروع کر دی، دیٹ ول بی بورنگ، کہ ان کے والد کا نام یہ تھا، ان کے والدہ کا نام یہ تھا، ان کے جو ہے بچے یہ تھے، اور ان کی ولادت، شہادت، ان کے بچپن کے واقعات، اب جو ہے جوانی کے واقعات، اب جو اس طرح اگر ہم جائیں گے تو دیٹ ول بی بکش وے. آپ کو تو انٹریکٹیو وے میں ڈائلاگس فارم میں مجلس پڑھنی ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ لے لیا جائے اور ایک پہلو لے لیا جائے جو دلچسپ ہو.
عوام کی نظر میں، اور جس کے بارے میں اشکالات ہوں. جیسے امام سجاد اہل سنت کی نظر میں ایک اچھا ٹاپک ہے، اب اس کو لے کے جب چلیں گے تو واقعات بھی آ جائیں گے، قرآن کی آیت بھی آ جائیں گی، تو وہ خود بخود آپ کا موضوع مکمل ہو جائے گا. اب اس کے لیے کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت تھوڑی ہے، اور ویسے بھی آپ کو اس پہ کوئی کتاب تو ملے گی نہیں. اہل سنت کی نظر میں جناب سجاد آرٹیکل مل جائے گا. تو آرٹیکل کیا ہے؟ بنی بنائی مجلس ہے. لوگ کہتے ہیں نا مجلس کیسے بنائیں، خیر ہم نے اس کے طریقے بھی بتائیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجلس نہ بنائیں. آرٹیکل پڑھ لیں آپ، اور اس پہ آپ وہی مجلس پڑھ ڈالیں. آپ ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا، تھوڑا سا اس میں اپنی چیزیں ملا دیں، قرآن کی آیات ملا دیں، کرنٹ افیئر ملا دیں. دیکھیں مثلا ایک سوال جو ہمارے ذہن میں بات کرتے کرتے کربلا کا موضوع لے کے بیٹھے، اب ایام غزہ گزر رہے ہیں، ہم روتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کربلا نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا. اور جب امام کو معلوم تھا کہ میں کربلا جاؤں گا، شہید کیا جاؤں گا، تو انہوں نے قیام کیوں کیا؟ اب کتنا بڑا سوال، کتنا اہم سوال. یہ پورا آرٹیکل ہے، کتنا بڑا آرٹیکل ہے. اب یہ پڑھتے چلے جائیں پورے آپ کے جو ہے وہ ریفرنسز کے ساتھ ہیں. ہم نے یزید سے متعلق باقاعدہ ایک نوٹ تیار کیا تھا، درس تیار کیا تھا. ابھی پچھلے دنوں یزید پہ ہم نے ایک وہ لیکچر دیا ہے. ہم بڑے خوش تھے کہ ہم نے بڑی کتابوں سے اس کو جو ہے وہ چیزیں جمع کی اور لوگوں کو لیکچر دیا. کل ہم نے اسی ویب سائٹ پہ یزید اتنا طویل کہ وہ شاید 5 لیکچرز لگ جائیں اس کو بیان کرتے کرتے. اتنا طویل یزید کی زندگی میں جو اشکالات ہیں، جو اعتراضات ہیں کہ لوگ رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں، یا جو ہے قسطنطنیہ کا ایشو جو ہے، یا وہ کیا ایسا کام وہ کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے امام کو قیام کرنا پڑا. بہت طویل آرٹیکل، یقین کریں. باقاعدہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد اس شخص کے لیے کہ جس نے اتنا اچھا آرٹیکل لکھا، اتنا تفصیلی آرٹیکل لکھا بمائے حوالہ جات کے. اب دیکھیں نا یزید کے بارے میں اہل سنت کی کتابوں سے جب ریفرنسز آپ کو مل جائیں، کتنی کتابیں آپ کو کھنگالنے کی زحمت سے اس نے بچا دیا آپ کو. میں پھر کہہ رہا ہوں، بلکہ اس عالم کا جملہ میں آپ کو دہرا رہا ہوں کہ آئندہ آنے والا دور آرٹیکلز کا دور ہے، کتابوں کا دور نہیں ہے. کتابیں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ مطلب بحر الانوار ہم پڑھتے ہیں، کافی پڑھتے ہیں، وسائل اشیاء پڑھتے ہیں، ریفرنسز حدیث لیتے ہیں نا. کس سے متعلق؟ اپنے موضوع کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے موضوع کو ایک سند دینے کے لیے. اب یزید کی شخص کو جب آپ ثابت کریں گے کہ وہ لعنت اللہ علیہ کیوں ہے، تو وسائل اشیاء پہ جائیں گے، کافی پہ جائیں گے، قرآن پہ جائیں گے. اسی آرٹیکل میں وہ چیزیں موجود ہیں. آپ ریورس طریقے سے آ رہے تھے، پہلے آپ نے قرآن پڑھا، پھر آپ نے حدیث پڑھی، پھر آپ نے تمام چیزیں پڑھی. اب ہم نے یزید ایک آرٹیکل پڑھ لیا، اس میں قرآن کی بات بھی، اس میں جو ہے وہ حدیث کی بات بھی آ گئی. جی ولی ڈیش اثر. نہیں آرٹیکل تو میں بتا رہا ہوں، ہر ویب سائٹ پہ آرٹیکلز ہوتے ہیں، ہر ویب سائٹ پہ. جیسے اس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک آرٹیکل بہت اچھے میں نے اس پہ سوالات پڑھے ہیں کہ کیا امام حسین کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی. ہاں یہ دیکھیں یزید کا میں کہہ رہا تھا، یہ یزید کی نظر میں کتنا طویل آرٹیکل اس شخص نے لکھا ہے، بالکل ریفرنسز کے ساتھ. یزید کون تھا؟ اخلاقی اعتقادی چہرہ، سیاسی زندگی. یزید قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ امام حسین کا قاتل کون تھا؟ نسب یزید، یزید کی تربیت، یزید کیسے حاکم بنا، یزید کا طریقہ حکومت، یزید کی اخلاقی پستی کے چند نمونے آیات سے ثابت کیے انہوں نے. یزید کا نوجوانی میں شراب پینا، مذاہب اسلام میں شراب پینے کے بارے میں فقہی اور شرعی احکامات وہ سب بیان کیے انہوں نے. شراب خور، بندر سے کھیلنے والا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا. نماز کے لیے کیا مطلب ہمارے یہاں جو ہے وہ روایات ملتی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں، آپ ابھی یہ آرٹیکل چل ہی رہا ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ پوری کتاب ہے تقریباً یزید پہ دیکھا جائے. آرٹیکل ہیں لیکن، اور آرٹیکل یقیناً 10-15 کتابوں سے یہ دیکھیں دیکھ کے پڑھ کے بنایا جاتا ہے. کتنا طویل آرٹیکل ہے. آپ بس اسی پہ مطلب اشرا پڑھ سکتے ہیں یزید پہ آپ. استغفر اللہ من کل ذنب، مطلب اس کے رذائل پر، سمجھے آپ. اچھا کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ مطلب پورا ایک آرٹیکل، پورا ایک ایشو. اب ہم مختلف قسم کی جمع کر کے آپ جو ہے وہ مجلس پڑھ دیں. کیا اسلام میں گالی دینا، برا بھلا کہنا، بس بہرحال تو یہ چیزیں ہیں. اب جو ہے المیلانی.com میں علامہ میلانی ہیں جو مناظرے کے عالم ہیں، اور ان کی بھی ویب سائٹ پہ باقاعدہ کتابیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. یہ سب پرنٹ آؤٹ مل جائے گا آپ کو. آپ یہ ویب سائٹ بھی نہ لکھیں،
کوئی ضرورت نہیں ہے ویب سائٹ آپ کو ویب سائٹ لکھنے کی. اس میں ڈاٹ کی بھی غلطی ہو گئی نا تو آپ سر میں درد ہو جائے گا, ویب سائٹ نہیں کھلے گی. تو وہ پوری جیسے کہتے ہیں نا کہ پرنٹڈ فارم میں آپ کو سب کو انشاءاللہ مل جائے گا. بلکہ میں کوشش کروں گا کہ اگر لیکچر انہوں نے اپلوڈ کیا تو اپنا پرنٹ آؤٹ بھی اپلوڈ کروا دوں. پرنٹ آؤٹ اپلوڈ ہونے کی صورت میں آپ صرف کرسر اس پہ لے کے جائیں اور کلک کر دیں, ورنہ جو پرنٹ آؤٹ ملے گا تو پرنٹ آؤٹ کو تو آپ کو دیکھ دیکھ کے لکھنا پڑے گا نا, تو انشاءاللہ اس زحمت سے بھی بچ جائیں گے. لیکن خدا را کچھ کر لیے گا, اب اتنا جو ہے آپ کے لیے مسئلہ. اچھا دیکھیے یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے. اگر یہ ویب سائٹ عمر بھر کے لیے آپ نے کہا کہ مجھے یہ کتابیں پڑھنی ہیں تو بھی سلام آپ کی عظمت کو, یہ بھی آپ لوگ نہیں کر سکتے. مطلب اللہ کرے کہ آپ کریں, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. صرف اس ویب سائٹ ziyarat.com ziyarat.net پہ موجود جو کتابیں ہیں وہ آپ پڑھ لیں. مثلا صرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہسٹری کا میں نے اب سے ٹاپک لیا. خیر اس میں ٹاپکس تو اور موضوعات تو بہت سارے ہیں, لیکن فرض کر لیں ہم یہ دیکھیں عربک لینگویج, بلیفز یعنی عقائد, زیارات, فروع دین, حدیث, عزاداری سے متعلق, کمپیریٹیو ریلیجن یعنی کرسچینٹی, ناسبیت, دیوبندی, ایجوکیشن, جرنل, اسلامک ہسٹری, ہسٹری سے متعلق کتابیں. کتنی کتابیں ہیں آپ کو جو بڑی مشکل سے دستیاب ہیں. عبداللہ بن سبا افسانہ, بہت مظلوم تاریخ جناب ابو طالب, کتاب پوری آپ خرید کے لائیں. میں نے کہا نہیں ٹیبلیٹ سے موٹی کتاب ہے, وہ ٹیبلیٹ پہ اگر آ گئی تو یہ ابو طالب آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں. آپ یہ پوری کتاب اس پہ مل جائے گی, آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خرچے سے بچا رہا ہے یہ ٹیبلیٹ. ایک مرتبہ غدیر, ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس غدیر کی 11 جلدیں ہوں. 11 جلدیں اس میں موجود ہیں, آپ سکون سے بیٹھ کے پڑھیے پوری 11 جلدیں الغدیر نامی. یہ تو پہلا پیج میں نے آپ کو احتجاج تبرسی, یہ تاریخ کی کتاب, فدق باخر الصدر کی فدق کی کتاب, بہت مشہور کتاب ہے, پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے اس پر. حیات القلوب, رسول اللہ سے متعلق پوری زبانی حیات, مطلب یہ اتنی موٹی کتاب ہے, اگر آپ نے پڑھ لی تو سیرت کی کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی آپ کو, اگر حیات القلوب اگر آپ نے پڑھ لی. دیکھیں حیات القلوب, قصص العلماء, نقوش عصمت, یہ ہسٹری کی 3 کتابیں تو آپ کو دانتوں سے پکڑنی ہیں. اف یو وانٹ ٹو بی گریڈ اے ذاکرہ بننا ہے آپ کو, تو مطلب یا ذاکر بننا ہے تو آپ کو ذاکری پہ عبور ہونا چاہیے, ہسٹری پہ عبور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہسٹری یعنی انبیاء, قصص اللہ انبیاء آپ لے لیں, اس کے بعد رسول, حیات القلوب آپ لے لیں, پھر تیسرے نمبر پہ نقوش عصمت. اس کے علاوہ بھی بڑی بھاری کتابیں مل جائیں گی, مثلا بہار الانوار کی 12 جلدیں ہیں صرف امام پر. اس طرح نقوش عصمت کے لیے کہ آلٹرنیٹ جو ہے وہ احسن المقال مثلا ہیں, وہ مل جائیں گی. ہسٹری تو آپ مضبوط کر لیں, ہم ہسٹری آگے مضبوط ہو گئی تو بس سمجھ لیں آپ کے قدم جو ہے وہ ممبر پہ بہت اچھی طرح بیٹھیں گے, اور آپ ایک عجیب سا کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے جب آپ انبیاء اور معصومین کے حالات زندگی پڑھتے ہیں. بلکہ جب بیان کرتے ہیں آپ, اس کا بھی لطف کچھ اور ہوتا ہے. جب بیان کر کے آپ اترتے ہیں تو اس کا, اب حیات القلوب اتنی موٹی کتاب ہے, 1000 سے زیادہ پیجز ہیں. آپ نے اگر سیرت پہ کتاب لیکچر دینا ہے, درس دینا ہے آپ پہ, تو اتنی موٹی کتاب تو نہیں پڑھیں گے نا آپ. مثلا رسول اللہ کے روزمرہ کے معاملات, مثلا رسول اللہ کے معجزات, مثلا رسول اللہ کے اصحاب, مثلا رسول اللہ کے غلام, یہ ٹاپک ہے نا. آپ اس ٹاپک پہ جا کے کلک کر لیں, وہی صفحہ اٹھائیں, 10-12 پیجز. اگر آپ کے پاس ٹیبلیٹ ہے, میں نے بتایا ہے, وہ 10-12 پیجز آپ کاپی پیسٹ کر لیں, وہ اٹھا لیں اور وہ بنا دیں. اچھا اس میں بھی چلے میں چلتے چلتے آپ کو بتا دوں, اگر بھول گیا تو مسئلہ ہو جائے گا. آپ کیا کریں, اپنے لیپ ٹاپ پہ, اپنے کمپیوٹر پہ جائیں اور یہ دیکھیں, یہ میں نے پوری فائلیں, ہم نے فائلیں بنائی ہوئی, مطلب قائم کے لیکچرز, ہمارا جو مدرسہ ہے کلفٹن پہ, وہاں پہ جو لیکچرز دیے ہوئے ہیں اس کا, اور جہاں جو جس حساب سے دیے ہوئے ہیں, مجلس 2017 میں جو پڑھی ہیں مجلسیں, اس کا مواد, یہ ہم نے EL یعنی ای لائبریری بنائی ہوئی ہے اپنے کمپیوٹر پہ. ٹھیک ہے, زیارت سے متعلق کتابیں, یہ کامل الزیارات اور دیگر کتابیں اس میں موجود ہیں. جب زیارت کے لیکچر ہم دے رہے ہوتے ہیں تو فوراً یہاں پر جا کے, اب انٹرنیٹ پہ نہیں جانا ہم کو, ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لی وہ کتابیں. ٹھیک ہے, سنی بکس, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی, نسائی, جو سیاہ 7 ہیں وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے, جو آپ کی کہتے ہیں آپ کے گھر میں ہونی چاہیے ذاتی لائبریری جسے کہتے ہیں ایک زمانے میں, تو ذاتی لائبریری آپ کم از کم کمپیوٹر پہ, یہ جو کمپیوٹر ابھی لیپ ٹاپ آپ کے سامنے ہے, تقریباً اس میں 200 600 GB کی کیپیسٹی ہے.
اس میں 32 GB کی کیپیسٹی ہے. ابھی ٹیبلیٹس ہیں لیٹسٹ, اس میں 32 GB کی کیپیسٹی ہے. اس میں ہم میموری کارڈ ڈالیں دیٹ ول بی 256 GB. بہت اچھی ہے 256 GB بھی, 1000 سے زیادہ اس میں کتابیں آ جائیں. یہ جو ہے اس میں بھی بہت ساری آپ کی فائلیں, مطلب 600 GB آپ کی آ سکتی ہیں. اچھا ایک بات اور ذہن میں چلتے چلتے, سبیل سکینہ نامی CD ہے, وہ آپ لوگ لے لیں اور اس کو USB میں لے کر بلکہ ڈائریکٹ اپنے کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. 4000 کتابیں اس میں, سبیل سکینہ. ایک صاحب نے اپنے بیٹے یا کسی کے لیے اس کو CD میں بنایا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ لوگ بھی استفادہ کر سکتے ہیں. تو وہ محرم دکانوں پہ مل جائے گی, CDs کی دکانوں پہ. مجھے تو کسی دوست نے اس نے USB میں ڈال لی تھی. اتنی سی دیکھیں USB آج کل آتی ہے, گیگا بائٹ ٹیرا بائٹ کی USBs آ گئی ہیں. تو آپ ان USBs کو کی چین, آپ کے پاس اتنی بھاری بھاری کی چین ہوتی ہے, USB کی چین بنا لیں آپ ٹیرا بائٹ کی. تو تمام مواد لیپ ٹاپ پہ نہیں آ سکتا تو وہاں پہ چلا جائے, وہاں پہ بھی موجود ہے مواد, یہاں پہ بھی موجود ہے اور یہاں پہ بھی موجود ہے آپ کا. تو وہ 4000 کتابیں ایک CD میں بہت بڑی چیز ہے. جب آپ لوگ فارسی سیکھیں گے نا تو آپ لوگ کہیں گے کاش میں دوبارہ پیدا ہوں. یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں, جب آپ فارسی کی طرف جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور کتنی آرگنائز ہے. ان کی جو چیزیں ہیں نا وہ بہت آرگنائز ہیں. مثلا میں چاہتا ہوں شہید مطہری کی کتابیں پڑھوں صرف. اب میں گیا, نور سافٹ ویئر آتا ہے ایک, میری ایک عالم دین سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نور سافٹ ویئر کو سمجھنے میں نے 6 مہینے لگائے. 6 مہینے, ٹھیک ہے. انہوں نے پھر مجھے 2-3 کاپیز بھی دی نور سافٹ ویئر کی, ایران میں بہت مشہور وہ ہے. اب آپ گئے نور سافٹ ویئر اگر آپ کے پاس موجود ہے, شہید مطہری کے پاس گئے, مجھے ان کی کتابیں چاہیے, ساری کتابیں دے دے گا وہ. اچھا اب آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے نا شہید مطہری کا نقطۂ نظر حقوق نسواں کے حوالے سے کیا ہے, اس پہ مجلس پڑھنی ہے, یا فرض کر لیں مجھے حقوق نسواں پہ پڑھنی ہے, شہید مطہری کا بھی کوٹ کرنا ہے, امام خمینی کا بھی کوٹ کرنا ہے, سستانی کا بھی کوٹ کرنا ہے. تو حقوق نسواں یا عورت شہید مطہری کی نظر میں آپ یہ لکھیں, شہید مطہری کی جتنی بھی کتابیں ہیں انہوں نے عورت کے حقوق کی جہاں جہاں بات کی ہے وہ سب آ جائے گی لسٹیں. جیسے تنزیل.net پہ آیا نا کہ آپ نے ایک آیت لکھی, تنزیل.net پہ آ گیا قرآن میں یہ آیت یا یہ موضوع کہاں کہاں ہے, تو آپ نے نور سافٹ ویئر لیا شہید مطہری کا, اس پہ لکھا عورت, تو وہ بتا دے گا شہید مطہری نے کہاں کہاں کن کن کتابوں میں عورت سے متعلق گفتگو کی ہے. اچھا پھر آپ کہیں گے کہ یہ گفتگو مجھے ایک پیج پہ لا کے دکھا دو, تو وہ انڈر لائن کر دے گا اور وہ انڈر لائن شدہ چیز اٹھ کر وہ آپ کی جو ورڈ پیج آپ بنا رہے ہیں جس کو آپ لکھنا چاہ رہے ہو اس پہ آ جائے گا. تو اب بس اب آپ کتابوں کو بند کر دیں, اب آپ جو امپورٹنٹ پیراگرافس تھے عورت سے متعلق شہید مطہری کے وہ آپ کے پاس آ گئے, آپ اس کو پڑھتے رہے. نور سافٹ ویئر, لیکن پرابلم ہے وہ فارسی میں ہے. لیکن فارسی صرف 2 مہینے کی ہے. میں بار بار کہتا ہوں, پہلے میں 1 مہینے کہتا تھا, اب میں نے 2 مہینے کر دیے. لوگ پھر بھی جو ہے سستی کرتے. اگر آپ روزانہ 3 گھنٹے لگائیں تو 1 مہینے, ورنہ 1 گھنٹہ لگائیں تو 2 مہینے کی فارسی ہے. فارسی ایسی زبان ہے پوری آ جائے گی. فارسی ایسی زبان ہے جس کو سیکھنے کے بعد آدمی کہتا ہے یہ تو مجھے آتی تھی. اور عربی ایک ایسی زبان ہے جس کو سیکھنے کے بعد انسان کہتا ہے یہ مجھے نہیں آتی. 6 سال بھی پڑھ لے تو کہہ مجھے نہیں آتی. فارسی دیکھیے, ایک تو میں آپ کو بتا دوں, معلم فارسی ایک کتاب ہے, وہ خرید لیں آپ, 3 والیومز ہیں, وہ پڑھ لیں. یا خانہ فرہنگ جو ہے اس کو جوائن کر لیں, وہ تھوڑا سا ٹیڈیس فنومینا, آپ کو جانا آنا پڑے گا 3 دن. ہاں اگر آپ لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں نہ رہیں تو ہونی چاہیے. آپ لوگ آتے ہی 15 دن کے شارٹ کورس میں ہیں کہ ہم نے قائم سے کیا ہے اور بس ہم ذاکرہ بن گئے ہیں. ذرا محنت کریں, ٹائم لگائیں اس دین کے لیے. تو دیکھیں یہ آپ کر لیں. قرآن سے متعلق یہ تفسیر ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی کمپیوٹر پہ بنا لی ہے, ذاتی ایک لائبریری بن گئی ہے. فقہ سے متعلق, عقائد سے متعلق مثلا یہ دیکھیں پرنٹ آؤٹ آ گئے آپ کے ماشاءاللہ, تو ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. یہ سب پرنٹ آؤٹ پہ یہ میں سارے ویب سائٹ ایڈریس لکھ دیے ہیں. تھوڑا سا ٹائم اور لے لوں میں, جی ہاں جی بس یہی رکھ دیں, بانٹ دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تو یہ آپ کے پرنٹ آؤٹ آ گئے, آپ اس میں دیکھ لیے گا. اچھا اب آگے چلیں. اچھا یہ ہسٹری میں نے آپ کو بتا رہا تھا, بہار الانوار اس میں موجود ہے, حیات القلوب اس میں موجود ہے, نقوش عصمت ذیشان ادر جوادی کی موجود ہے. تو آپ نا فائلز بنائیں, ہسٹری کا فائل جیسے بھی میں نے آپ کو دکھایا, ہسٹری کا فائل, عقائد کا فائل, اور جو ہے وہ فقہ کا فائل مثلا, اور اس میں آپ دیکھتے رہیں. duas.org میں نے جب سے یہ ویب سائٹ دیکھی ہے, یقین کریں میں اتنا خوش ہوتا ہوں اور دعائیں دیتا ہوں اس کے بنانے والوں کو کہ کیا ویب سائٹ بنائی ہے.
اسپیشلی ذاکروں کے لیے بنائی ہے. مثلا دیکھیں آپ کو نا مجلس پڑھنی ہے, 25 سفر قریب ہے, اب آپ کو معلوم ہے کہ 25 سفر کے واقعات مجھے پڑھنے ہوں گے, 28 سفر قریب ہے, 28 سفر کے واقعات جو ہیں وہ پڑھنے پڑیں گے. اسٹینڈرڈ ڈیسک ٹاپ اس کا پیج یہ ہے. آپ گئے منتھس, جب آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سی تاریخ میں کون سا واقعہ پیش آیا تبھی تو پڑھیں گے آپ مجلس, ٹھیک ہے. محرم کے بعد سفر میں کیا واقعات پیش آئیں. 4 سفر کو ڈیتھ آف معصوم اقم, 13 سفر کو بی بی سکینہ, 7 سفر کو برتھ آف امام موسیٰ کاظم, 17 اور 29 کی تاریخیں امام رضا کے حوالے سے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد بھی جو ادر امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں, جیسے علماء کی جو ہیں وہ شہادتیں اور ان کی ولادتیں بھی اس میں دی ہوئی ہیں کہ مثلا فلاں عالم شیخ مرزا انصاری, آغا خوئی یا شیخ صدوق اس تاریخ کو پیدا ہوئے, تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی آپ پڑھ لیں. 2 سفر بیٹل آف صفین کا بھی تذکرہ ہو جائے, کوئی ایسا مذائقہ نہیں. 10 سفر بیٹل آف نہروان. 23 سفر فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ. 2 سفر مارٹرڈم آف عمار یاسر, تذکرہ کریں محب اہل بیت. 12 سفر سلمان فارسی. یعنی دیکھیں عمار یاسر ہے, عمار یاسر 2 سفر ہے. آپ نے کلک کر دیا تو پورا آرٹیکل عمار یاسر کا آ گیا. یہ دیکھیں عمار یاسر کا آرٹیکل کھلیے al-islam.org, الاسلام نہیں al-islam.org پہ. پھر معذرت کے ساتھ یہ انگلش میں ہے, برداشت کرنا پڑے گا آپ کو. جی بالکل کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپشنز آ گئے ہیں. چائنا والوں نے موبائل بنا لیا ہے کہ آپ اردو میں بات کریں تو چائنیز میں وہ سنے گا. یہ ہو گیا, امام زمانہ جب آئیں گے تو ان کے جو اعلان ہوگا ظہور کا, سب لوگ اپنی اپنی زبانوں میں سنیں گے. تو یہ چیز آ چکی ہے. اچھا اس کی جو اہم چیز ہے, اہم بات ہے اس ویب سائٹ کی, نہیں اس ویب سائٹ کی نہیں, آگے میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ اس میں بہت ساری چیزیں, اب آپ گھر جا کے duas.org کو تو آپ روزانہ دیکھا کریں. ہماری مدد القائم کی فیس بک کی ویب سائٹ اور duas.org کو, ان دونوں ویب سائٹ کو اس طرح دیکھیں جیسے آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں. لازم کر لیں, یا کوئی دعا پڑھتے ہیں, نماز تو خیر واجب چیز ہو جائے گی, یا دعا پڑھتے ہیں کوئی روزانہ اپنی عادت بنا لیے. مدد القائم اور duas.org. جی یہ لکھا ہوا ہے, سب لکھا ہوا ہے بیٹا, یہ سب ہے اس کے اوپر. al-islam.org بگیسٹ ویب سائٹ, مور دین 2000 بکس اینڈ آرٹیکلس. اس سے بڑی ویب سائٹ شیعہ ڈومین میں نہیں ہے, انگلش ویب سائٹ کی میں بات کر رہا ہوں. فقہ پہ اتنی بہترین ویب سائٹ ہے, آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ آپ جو ہے اس میں جائیں islamic-laws.org پہ. آپ کو جس موضوع سے متعلق فقہی مسائل چاہیے ہیں, مثلا میوزک سے متعلق آپ کو چاہیے, اور آپ کو جو ہے لیکچر چاہیے, یہ تمام میوزک سے متعلق مثلا جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مواد مل جائے گا. یہ دیکھیں آپ, یہ پہچانے آپ کون ہیں یہ؟ اچھا دائم الاسلام جو کتاب ہے, بہت اس کے ریفرنسز آپ پڑھیں گی تو قاضی ابو حنیفہ نعمان ابن محمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے. دیکھا آپ نے, ماشاءاللہ ڈاکٹر عابد جو ہے وہ کہاں پہنچے ہیں. اچھا اس کی ایک اچھی چیز جو مجھے لگی ہے وہ بھی میں ضرور بتاؤں گا آپ کو, عموماً لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے ہیں. اس ویب سائٹ پہ علماء کی بایوگرافیز ہیں بہترین. یہ دیکھیں علماء کا سیکشن ہے, ضرور پڑھیے گا. یہ سارے علماء لکھے ہوئے ہیں, شیخ محمد یعقوب کلونی, شیخ صدوق, ابن سینا, شہید ثانی, شہید اول, یہ تمام علماء. قصص العلماء نامی کتاب موجود ہے, چاہے تو وہ بھی لکھ لیں. اس کا ترجمہ مرزا ملکہ کاظمی نے کیا تھا, جو ہمارے قائم کی استانی رہ چکی ہیں, اور ابھی ان کی ایک اور کتاب امام زمانہ سے متعلق دارالسلام بھی آئی ہے, قصص العلماء. وہ لے کے ضرور پڑھیں, ورنہ یہ ویب سائٹ موجود ہے, آپ اس پہ جائیں اور جس عالم دین, کیونکہ ڈیٹ وائز عالم دین کی رحلت اور شہادت بھی آتی ہے, وہ آپ پڑھ لیں. شعریات, شعر و شاعری بہت ضروری ہے آپ کے مدرسے مجلس کے لیے. ریختہ.org. اب آپ کہیں گے سر ہمیں شعر و شاعری نہیں آتی, ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی, تو یہ اتنی اچھی ابھی نہیں لیں, اتنی اچھی ویب سائٹ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر جائیں اور آپ کو شعر سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کرزر اس کے اوپر رکھ لیں, وہ آپ کو اس کا مطلب بتا دے گا, اس شعر کا مطلب کیا ہے. یہ بھی ہے. تو دیکھیں یہ اردو میں اس کو کھول لیں. اس میں جو جانے کا مقصد ہے وہ یہ تھا میرا کہ جو میر انیس ہے نا, ان کو ہم تلاش کر لیں. میر انیس, ٹھیک ہے, آپ نے شاعر کا نام لکھا, انہوں نے جو ہے وہ میر انیس سے متعلق کتابیں, میر انیس سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ دے دیں. مثلا آپ کو کیا چاہیے, آپ نے شاعر, غزل, نظم, اشعار ای کتاب, آپ کہتے ہیں نہیں مجھے کتابیں چاہیے میر انیس کی. یہ تمام میر انیس کا کلام, تمام کتابیں اس نے جو ہے وہ یہاں پہ دے دیں. مثلا ربائی پہ آپ گئے,
دیکھیں میر انیس کی کتابیں ڈھونڈنا کتنا مشکل کام ہوگا. اب ربائی پہ گئے, اب آپ نے یہ کھولی, اس نے یہ کھول دیا آپ کی, اب آپ تارے اس میں گئے, اب آپ کو مجلس جو پڑھنی ہے اس کا موضوع ہوگا. مثلا اب دیکھیں توحید سے متعلق ربائی, معراج سے متعلق انا و علی من نور واحد, اس حدیث سے متعلق ان کے شعر, فضیلت النبی سے متعلق, کعبے میں علی کی ولادت اس سے متعلق شعر, علی بت شکن اس سے متعلق شعر, علی مشکل کشا اس سے متعلق شعر. تو آپ کو سب کچھ مل گیا اس ویب سائٹ پہ. میر انیس کے کلام میں رباعیات, اب یہ تمام آگے. اچھا حضرت علی اکبر کی شہادت اس پہ ایک شعر, حضرت عباس کی شہادت اس پہ ایک شعر, شام غریبہ اس پہ ایک شعر, عصر عاشور اس پہ شعر. میر انیس کی تو میرے خیال میں ہزاروں اشعار اور وہ ہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ ٹاپک وائز ہیں کہ آپ ٹاپک پہ جاتے چلے جائیں اور ان کو کھولتے چلے جائیں. مصائب کتابیں تو بہت ہیں, وہ بھی آپ کو ہم کبھی بتا دیں گے. فی الحال اس میں ایک مصائب میں کہا جاتا ہے کہ پریکٹس اور لسننگ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ خود vimeo.com کا پورا البم ہے, آپ اس کو کلک کریں, تمام کے مصائب صادق صاحب کے اسپیشلی جو ہیں اس کے اوپر آ جائیں گے. ورنہ یوٹیوب پہ بھی لکھیں مصائب علی رضا رضوی, مصائب طالب جوہری وغیرہ وغیرہ, آپ اس پہ لکھ کے ڈکشنری, جیسے میں نے کہا فارسی اور انگلش بہت ضروری ہے, یہ 2 ڈکشنری میں نے اس میں لکھ دی ہیں. ایک فارسی lookup.com جس میں فارسی ٹو اردو, اور نہیں سوری فارسی ٹو اردو نہیں, فارسی ٹو انگلش, یعنی کوئی چیز ہے فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں آپ انگلش میں کر لیں. یہ یہاں پہ یہ دیکھیں پسر ہم نے فارسی میں لکھا ہے, اس کے انہوں نے معنی دے دیے. آپ چاہتے ہیں کہ بھئی انگلش میں آ جائے, تو یہ جو ہے پرشین ٹو انگلش بھی آ جائے گا. یہ دیکھیں سن, بوائے, گائے, نیفیو, ان تمام کو جو ہے وہ. اچھا اسی طرح ایک ہے المانی.com, یہ عربی ٹو انگلش ویب سائٹ ہے, بلکہ اس میں عربی ٹو جرمن, عربی ٹو فرینچ سب کچھ ہے. وہ آپ اس وقت میرے خیال میں شاید نمبر 1 ویب سائٹ ہے یہ عربی کی. آپ جو بھی اس میں لکھیں گے عربی کا لفظ اس کے وہ معنی دے دے گا. اور اچھا آپ سے پوچھے گا, آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں, انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں, ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں, فقہی پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں, شعر و شاعری کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں, کس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں. ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو اور ترجمہ تشریح الگ ہوتی ہے. یہ باقاعدہ اس میں لکھا ہوا دیتا ہے وہ. حالات حاضرہ یہ بہت زیادہ ڈسکرائب نہیں کروں گا میں. presstv.com, bbc.com, حالات آپ کو پتہ ہونا چاہیے واٹس گوئنگ آن ان دا ورلڈ. bbc.com اردو ضرور پڑھا کریں اگر کوئی ویب سائٹ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے کم از کم, کیونکہ بہت اینٹی اسلامک ویب سائٹ ہے, بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں. تو جو لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے, اور پھر جو ہے ان کے جوابات آپ کو دینے پڑتے ہیں. cnn.com, abna.24.com یہ ایرانی ویب سائٹ ہے. یہ ان تمام سیکولر ویب سائٹ کا جواب ہے, اور اس میں جو ہے یہ پریس ٹی وی ضرور پڑھا کریں. یہ آپ کے دماغ کو فلٹر کر دے گی جو بھی دنیا میں حالات ہو رہے ہیں اس کا شیعہ پوائنٹ آف ویو سے. فیس بک منزل القائم لازم کر لیں, جیسے کوئی دعا, کوئی زیارت آپ پڑھتی ہیں, تمام کرنٹ افیئر سے متعلق فقہی مسائل, اخلاقی مسائل, تاریخی واقعات اس میں ماشاءاللہ ڈاکٹر عابد اور ان کی ٹیم جو ہے وہ دے رہی ہے. حسینیت.com ٹی وی, آڈیو اور ویڈیو لیکچرز, بہترین کلیکشن اس میں. shiaTiger.com بہت ساری کتابیں اس میں آپ کو مل جائیں گی. یوٹیوب خود مدرسہ القائم کا جیسے پورٹل ہے, مدرسہ القائم کا جیسے ویب سائٹ ہے, یوٹیوب پر آپ صرف لکھ دیں کہ مجھے ان کے مصائب چاہیے, ان کے بارے میں razavi.aqr.ir. shiatv.net اسپیشلی موویز کے لیے, اسپیشلی ویڈیو کلپس کے لیے, ڈراموں کے لیے, ایرانی یا اردو یا انگلش, بہترین ویب سائٹ ہے. اس میں لیکچرز بھی آپ کو مل جائیں گے. یہ تمام گفتگو, معذرت آپ کا جو ہے وہ اضافی وقت لیا, بہت ضروری تھا. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائیں گی. آپ یہ چاہیں تو اس کو تقسیم کر دیں.
اور اس میں جو بھی مشکل ہو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ یہاں پہ ایڈمیشن لیں، باقاعدہ پڑھیں، اور ہفتے وار بیسس پہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 2 دن یا 1 دن جس طرح آپ کے پاس ٹائم ہو آئیں. اس طرح کی مزید معلومات آپ کو ملے گی، کیونکہ یہ ایک شارٹ کورس اس لیے ہے کہ فوری طور پہ آپ کو آگاہ کرنا ہے آپ کے مسائل، آپ کی کوتاہیوں، آپ کی خامیوں کو ایک بوسٹ اپ، ایک موٹیویشن دینی ہے. بیسیکلی تو آپ لوگوں کا رجحان اس علم، اس جسے کہتے ہیں کہ تبلیغ کی طرف کرنا ہے کہ کس طرح پڑھے لکھے انداز سے آپ اس کو انجام دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ذاکری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ ممبر اہل بیت کا تقدس برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں تبلیغ دین میں اپنا حصہ اور اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء